بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور آئیں جی چلتے ہیں نیو ناول کی طرف۔ زندگی ٹھیک ٹھاک ہی بسر ہو رہی تھی، پاپا اور وہ بس مختصر سی تو فیملی تھی۔ پاپا اس کے باپ بھی تھے، ماں بھی، اور سب سے بڑھ کر دوست بھی۔ لاڈلی اکلوتی بیٹی ہما کی ہر خوشی انہیں عزیز تھی۔ وہ کوئی خواہش کر دیتی اور جب تک اقبال احمد پوری نہ کر دیتے چین سے نہ بیٹھتے۔ اسے ناز تھا اپنے باپ کی بے پناہ محبت اور شفقت پر۔ انہوں نے زندگی اس کی خاطر گزاری تھی۔ بیوی کی وفات کے بعد دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ تب دادی اماں حیات تھی۔ انہوں نے کتنا زور ڈالا تھا اقبال احمد پر، مگر انہوں نے کہہ دیا، اماں جان آنے والی میری بیوی تو بن جائے گی، مگر میری پیاری میری پیاری ہما کی ماں ہرگز نہ بن سکے گی، اور میں اپنی بیٹی پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میری زندگی اب اس کے لیے، جب تک دادی اماں زندہ نہیں، اور میں اپنی بیٹی پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میری زندگی اب اس کے لیے، جب تک دادی ماں زندہ نہیں۔ سمجھاتی ہوں، کہتی رہی ہما لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، سہارا تو بیٹے بنتے ہیں، باپ دادا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ تم اپنے نام کی خاطر شادی کر لو۔ مگر اقبال نے جو فیصلہ کیا اس پر قائم رہے۔ بہت بڑے تو نہیں، لیکن اچھا خاصے بزنس کے مالک تھے۔ پچھلے چند سال سے پیسے کی طرف سے خاصی آسودگی تھی، اور اقبال مطمئن تھے، مگر اب بیٹھے بٹھائے جو کہا پلٹی تو یقین آ گیا، بزرگوں نے سچ کہا، پیسے سے بڑھ کر اس دنیا میں بے وفا کوئی نہیں ہے۔ وہ سخت پریشان تھے، مگر ہما پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ باپ کی کیفیت سے بے خبر مگن تھی اپنی دنیا میں۔ اسے آئل پینٹنگ کا شوق تھا، ایمبرائڈری میں دلچسپی لیتی تھی، کچن کا سارا کام خود نپٹاتی تھی، اور شعر و شاعری بھی پڑھا کرتی تھی۔ اس چھوٹے سے مگر پیارے گھر میں تنہا بھی اس کا وقت اچھا کٹ جاتا تھا، اور جو کبھی ادیم آ جاتا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی۔ دونوں کے کہہ کے سارے گھر میں گونجا کرتے ہوئے بے حد باتونی اور شوق لڑکا تھا۔ ہر چند کے دونوں کا کوئی بھی شوق مشترکہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ایک دوسرے کی کمپنی میں انجوائے کرتے تھے۔ ادیم کو سیاحت کا شوق تھا، آج یہاں تو کل وہاں ہوتا۔ والدین کا لاڈلا بیٹا تھا، جب بھی ان کے یہاں آتا ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی بجائے اس کے پیچھے پیچھے رہتا۔ کچن میں ہوتی تو وہاں چلا جاتا، کہتی رہتی، تم چل کر بیٹھو، تمہاری باتوں سے دھیان بڑھ جاتا، اور میں اچھا بھلا پکاتے پکاتے خراب کر جاتی ہوں۔ خراب بنی ہوئی ڈش مجھے قبول ہے، مگر یہاں تمہارے گھر آ کر بھی تمہارے پاس بیٹھنے کے بجائے تو جا کر بیٹھ جاؤں تو فائدہ کیا؟ میں بھی آ رہی ہوں نا، تو پھر اکٹھے چلیں گے۔ ادیم کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی اور محبت کے جو رنگ تھے ہمایوں نے اچھی طرح پہچانتی تھی، اور اسے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر اس کے دل میں کیا وہ ادیم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ فیصلہ یہی تھا، جس کے ساتھ باپ رخصت کرے گا وہ اسی کو دل کا مکین بنائے گی، کسی ایک کی چھاپ لے کر دوسرے کے آنگن میں نہیں اترے گی۔ نائس سوچ۔ وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب آئے گا، اس نے بارہا سوچا، اور کئی بار اس کا پیکٹ تراشا اور آپ ہی آپ مسکرا دی۔ ادیم کی آنکھوں سے اس کے لیے محبت سے لگتی تھی، مگر یہ بھی اچھا تھا کہ اس نے کبھی لفظوں میں ہما کے سامنے اپنے جذبوں کا اظہار نہیں کیا۔ ادیم کو ان کے یہاں آئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ پڑوس میں رہنے والی مسز خان کے تینوں بچے بھی یہاں آئے ہوئے تھے، اور خوب رونق لگی تھی۔ پپا کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو وہ اپنا کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اقبال صاحب نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے چھوٹے سے لان میں موجود شور مچاتے ان سب کو دیکھا تو ضرور ہوگا، مگر جانے کیوں ادھر آنے کی بجائے کمرے میں چلے گئے۔ ہما بھی پیچھے چلی آئی۔ جب ان کے کمرے میں داخل ہوئے وہ کپڑے تبدیل کیے بغیر بیڈ پر لیٹے تھے، دائیں ہاتھ سے پیشانی دباتے ہوئے وہ خاصے مزمل دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا پاپا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ گھبرا کر ان کے قریب آ بیٹھی۔ ہما کو سامنے پا کر ان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، اور انہوں نے پیاری بیٹی کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا تھک گئے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کچھ ٹھیک نہیں ہے پاپا۔ میں ادیم سے کہتی ہوں، نہیں ہما بیٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سوؤں گا، تم جاؤ جا کر مہمانوں کو اٹینڈ کرو۔ وہ ہما کو اپنے کاروباری الجھنوں سے دور رکھنا چاہتے تھے، جانتے تھے اگر اسے پتہ چل گیا تو ان سے زیادہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ ادیم آج ان لوگوں سے ملنے آیا تھا، بینکاک جا رہا تھا۔ ہما نے سنا تو بولی، تم ایک جگہ ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم اس سے پہلے بھی بینکاک جا چکے ہو۔ ہاں پہلے دوستوں کے ساتھ کیا تھا، اب اکیلا جاؤں گا؟ تمہاری بیوی کی ساری عمر انتظار میں کٹ جائے گی۔ نہیں، یہ آوارہ گردی صرف شادی سے پہلے تک ہے، پھر تو ہر وقت گھر پر رہوں گا، یہ وعدہ رہا۔ ہما اس کی شوخی سمجھ تو گئی، مگر انجان بن گئی۔ موسم گرما کا آخر تھا، خزاں کی آمد تھی، درختوں کے پتے جھڑنے لگے تھے۔ وہ روزانہ مالی سے ڈھیروں سوکھے پتے اٹھواتی، مگر شام تک پھر سے ڈھیر لگ جاتا۔ پتہ نہیں کب یہ موسم ختم ہوگا، اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ مالی نے موسم سرما کے پھولوں کی پنیری لگا دی تھی، اور اسے نئے پھولوں کا ابھی سے انتظار تھا۔ آج کل اس نے کئی کام ایک ساتھ شروع کر رکھے تھے، اور اب کوکنگ کی کلاسز لینے کا بھی سوچ رہی تھی۔ ادیم یہاں نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح اس کے جانے کے بعد ہما کو خیال آیا کہ وہ اس بھرے پورے جہان میں بہت کم دوست رکھتی ہے۔ پاپا آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف تھے، اور اپسٹ بھی۔ بچوں کی پڑھائی زوروں پر تھی، سو وہ نہیں آ رہے تھے۔ اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی، یونیورسٹی چھوڑے سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور وہاں بھی اس کی ایک ہی ایسی دوست تھی جسے صحیح معنوں میں دوست کہا جا سکے، اور اب وہ بیاہ کر کینیڈا جا بیٹھی تھی۔
यहाँ से गई थी तो कितने वादे किए थे कि मारूफ की बच्ची ने कि जाती ही फ़ोन करूँगी तो मैं ख़त भी लिखा करूँगी, मगर बाद में सब भुला दिया। एक बार शॉपिंग सेंटर में मारूफ की अम्मी से हुमा की मुलाकात हुई, तब इसने दोस्त की बेवफाई का शिकवा भी किया। वो हंस पड़ी और कहा कि शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं और यूँ भी शौहर की मोहब्बत बहुत कुछ भुला देती है। वो तो अब हमें भी कभी कभार ही फ़ोन करती है। दौर फिटे मुँह फिर इतना दी कुड़ी दे उत्ते। लो जी, ये मारूफ तो बड़ी बदतमीज़, घुन्नी और हरजाई साबित हुई। अब ऐसा भी क्या कि शादी होते दुनिया ही भूल जाए बंदे को। मुझे यकीन है मेरी शादी पहले हो जाती तो मैं अपनी दोस्त को कभी नहीं भूलती, बाकायदगी से फ़ोन करती, ख़त भी लिखती। वो कई रोज़ दिल ही दिल में मारूफ से नाराज़ रही थी। बड़े दिनों बाद पापा कुछ जल्दी घर आ गए और वजह यह थी कि इनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। इन्होंने खाना नहीं खाया, जाकर अपने कमरे में लेट के हुमा ने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो इन्होंने बताया, डॉक्टर अमजद से मिलकर आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, बस ज़रा काम है ना आजकल, इसलिए थक जाता हूँ। आप इतना काम मत किया करें, हमारे पास जो कुछ है जितना है बस बहुत है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आपकी बात फ्लर्ट में टाल सकता हूँ? वो मुस्कुरा दी, फिर बोले, अच्छा जाओ, मुझे सोने तो नींद आ रही है। वो यहाँ से निकल कर लाउंज में आ बैठी और फैशन मैगजीन उठा लिया। अभी पहला सफ़ा ही पलटा था कि मुलाजिम ने मेहमानों की आमद की इतला दी। कौन हो सकता है? इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर इन्हें यहीं बुलाने के लिए कहा। आने वाले से हैरान करने को काफ़ी थे। बुढ़ी सी मुकम्मल तौर पर देहातन एक खातून जो इसे गले लगाकर प्यार करने को खासी बेताब हो रही थी, और इस खातून के पीछे लंबा कड़ियल जवान जो इस देहातन के मुकाबले में काफ़ी मगर बहुत ही बेहतर हुलिये में था, मगर इसका ऊंचा कद और कसरती जिसम बता रहा था वह शहर का परवरदा नहीं है। तुम इकबाल की धी हो ना? औरत इश्तियाक के आलम में पूछ रही थी। इसने इस बात में सर हिला दिया और इन्होंने बढ़कर आगोश शफकत में समेटा के सांस लेना भी दोबर हो गया। बमुश्किल खुद को इनकी गिरफ्त से आज़ाद करा पाई। बाप कहाँ है तेरा? खातून ने उधर नज़र दौड़ाकर शायद इकबाल साहब को तलाशना चाहा। नहीं मिले तो हुआ से पूछा। सो रहे हैं। इनके अंदाज से इतना तो ज़ाहिर ही हो गया कि पापा के जानने वाले सो इखलाक से बताया। तो जगान अब उत्तर बता, इनको आमना आई है गाँव से। लो, मेरा मुँह क्या देख रही हो? मैं तेरी फुप्फी हूँ, इकबाल के सगे चाचे की बेटी, और ये मेरा बेटा है शहामद। ओ शामद, सलाम तक नहीं किया, बहन के सर पर हाथ भी नहीं फेरा। तू महसूस ना करना थी ये ऐसा ही है लापरवाह सा। बेटे को डांट कर वो फिर से हुमा की तरफ मतवज्जा होगी। आप आमना पप्पा? पापा की ज़ुबानी एक दो बार जिक्र तो सुना आपका। मेरा ख्याल है चंद साल पीछे वो आप ही लोगों के पास गाँव गए थे। हाँ हाँ, मेरा भाई मुझसे मिलने आया था, तू जगाए से और बता के मैं आई हूँ, खुदा बख्श की बेटी आमना। देखना, नाम लेते दौड़ा चला आएगा। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, दौड़ को तो ना आ सके, अलबत्ता इनकी आमद के बारे में सुनते ही ने अपने कमरे में ज़रूर बुला लिया। ये मेरी बेटी है हुमा, इन्होंने अपनी इस्तेहाती चचाजाद को बड़ी मोहब्बत से बताया। हाँ, मैं मिली हूँ, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, इन्होंने फिर से उठकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा मामला, तुम लोग आगे अब चंद रोज़ यहीं रहो। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर रहूँगी। आई तो बस मिलने थी, पर शहामद तारीख भुगताने शहर आया था ना, तो मैंने सोचा मैं भी फिर अपने भरा से मिल आऊँ। मुद्दत होगी इसकी सूरत देखे हुए। किस बात की तारीख? कहीं कोई गलत काम तो नहीं करते ये साहब? वसवसे ने सर उठाया तो इसने पूछा, हुमा ने पूछा। ओ पुत्र, ज़मीनों के 100 झगड़े होते हैं, तू नहीं समझ सकती इन बातों को। पप्पा ने इस लड़के से पूछा जो खामोश बैठा था। कुछ नहीं मामू। मामू जान, तारीख पड़ गई है। ये मेरा छोटा बेटा 3रे नंबर वाला 10 जमातें पास है, आमना ने फ़ख्र से बताया। हुमा को पहले तो हंसी है, फिर सोचा हाँ इन लोगों के यहाँ ये भी बहुत बड़ा कारनामा है। आमतौर पर ये लोग तालीम हासिल नहीं करते, और अगर करें भी तो 5-6 जमातों से आगे नहीं पढ़ते। फुप्पी जी का फ़ख्र कुछ ऐसा बेजाब भी नहीं था। हुमा बेटी, चाय बनाओ मेहमानों के लिए। ना ना धिये, चाय नहीं बनाना, सच भरा पी लो तो फिर सारा जिस्म जलता रहता, रात को नींद नहीं आती। चलो शहामिद तो पिएगा। इन्होंने इस जवान की तरफ देखा। शहामिद इतना शौकीन तो नहीं, मगर पी लूँगा, गोया हम पर एहसान फरमा रहे। हुमा मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। आजकल वो बाप की तरफ से फिक्रमंद थी। मेहमानों की आमदी से अच्छी लग रही थी। वो देख रही थी कि पापा कितने बहल गए थे। इनके आने पर शहामिद के लिए चाय बनाकर मुलाजिम के हाथ अंदर भिजवा दी, खुद रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी कि थोड़ा बहुत एहतमाम तो ज़रूरी था। खानसामा छुट्टी पर है? वो मसरूफ़ थी जब अचानक शहामिद यहाँ चला है। खानसामा होगा तो छुट्टी पर जाएगा ना, मैं तो किचन का काम खुद करती हूँ। ओहो, फिर तो हमने आकर आपका काम बढ़ा दिया। नहीं, मुझे आप लोगों की आमद से खुशी हुई है। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। हाँ, मगर शहर वाले आमतौर पर इन्हें ज़हमत ख्याल करते हैं, ख़ास तौर पर जब आने वालों का ताल्लुक देहात से हो। लगता है खासी मालूमात रखते हैं वही सिलसिले में। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। मेहमान का ताल्लुक शहर से हो या देहात से, हमारे लिए मौजूद है। खुशी हुई आपके ख्यालात जानकर। वो मुस्कुरा कर बोला। आप शहर आते रहते हैं? हाँ अक्सर। क्यों, ये सवाल क्यों किया आपने? मालूमात जो इस कदर वसी है शहर वालों के बारे में। हुमा शरारत से कहकर हंस पड़ी और इसने भी साथ दिया। अच्छा, मैं ज़रा आपके लॉन में जाने के लिए निकला था। अम्मा और मामू तो अपनी बातों में लगे, मैं खुद को बीच में अहमक महसूस कर रहा था, और यूँ भी मुझे खुली फ़िज़ा में रहना ही अच्छा लगता है। वो इतना कहकर किचन से चला गया। हुमा की नज़र इसकी पुष्ट पर थी और इसने इतराफ़ किया, शहामद खूबसूरत खदोखाल वाला पुरकशिश बनता है। इन लोगों के आने से कुछ हौसला हुआ था, और वो ये भी देख रही थी कि पापा भी बहल गए। सो आराम से खाना बनाने में लगी थी। ये काम इसके लिए ना तो नया था और ना ही गैर दिलचस्प, सो जल्दी सब कुछ हो गया। वो शहामद से ये मालूम करने कि वो लोग खाना पापा के पास इनके कमरे में खाएंगे या ड्राइंग रूम में लगवा दूँ। लॉन में चलिए। आइए। वो तनहा बैठा था, मगर बशाशिर बताती थी वो बोर हरगिज़ नहीं हो रहा था।
मैं तो ये पूछने आई थी कि खाना पापा के साथ इनके कमरे में खाएंगे या आप जहाँ कहेंगी खा लेंगे, हम तो मेहमान हैं आपके। अच्छा फिर मैं पप्पा से पूछ लेती हूँ। वापसी के लिए मुड़ी। ये क्या कह रहे हैं? नहीं सुने, शाह अहमद ने पुकारा। फिर से मतवज्जा पाकर बोला, कहीं अम्मा के सामने फुप्पो ना कह देना। वो अपनी सब भतीजों से फुप्पी जी कहलवाती हैं और पसंद भी यही है। फुप्पो तो इनको खाली शहरी लफ्ज़ लगेगा। अपनाइयत और मोहब्बत से बिल्कुल खाली। कमाल है, इस लफ्ज़ में तो बड़ी अपनाइयत है। हाँ मगर इन्हें फुप्पी जी अच्छा लगता है। ओके फिर यही चलेगा। वो मुस्कुरा कर चले। शाह अहमद इसी को देखते रहा। कितनी अच्छी और निकली निकली सी थी ये लड़की। इस रात पापा फुप्पी जी और शाह अहमद देर तक बातें करते रहे। कुछ देर तो हुमा भी शरीक नहीं, मगर जब देखा कि वो लोग गाँव की ज़मीन और पानी के मसले और मुकदमों से बाहर ही नहीं आ रहे तो उठ खड़ी हुई। अगले 3 रोज़ वो लोग यहीं रहे। फुप्पी जी वापस जाना चाह रही थी, मगर पापा ने बहुत इसरार से रोका था। शाह अहमद कहता था, इसे गांव में बहुत से काम है, इसलिए मैं सुबह वापस चला जाऊंगा। आपकी बहनें भी हैं ना? शाह अहमद, इसने फुप्पी जी की ज़ुबानी सलमा, ज़ैनब और आयशा, ये 3 नाम बहुत सुने थे। मेरी एक बहन है आयशा। और ये सलमा और ज़ैनब कौन है? फुप्पी जी बहुत करती हैं, जिक्र बहुत करती हैं इनका। ये दोनों भाभी हैं मेरी, बहुत अच्छी, बड़ी मोहब्बत करने वाली। शाह अहमद के लहजे में इनके लिए एहतराम और मोहब्बत का रंग नुमाया था। आइंदा जब आप शहर आएँ तो इन्हें भी लेकर आइएगा। अरे आप थकी नहीं हमारी इतनी ज़्यादा खिदमत खातिर के बाद, जो अब इन्हें भी दावत दे रही हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि शहर के सारे लोग बद अखलाक नहीं होते, कुछ आप जैसे भी होते हैं ना। वो हंस पड़ा। फिर बोला, आपको गाँव देखने का शौक़ है? नहीं बिल्कुल नहीं, असल में इसी ज़िंदगी की आदी और मुझे यही सब अच्छा लगता है। गाँव में कच्ची सड़कें, गंदी नालियाँ और तरह तरह की मुसीबतों के सिवा होता भी क्या भला। हुमा ने अपने ख्यालात का इजहार साफ तौर पर कर दिया। नहीं खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, गाँव में हुस्न भी बहुत है। सरसब्ज़ खेत, ट्यूबवेल, कुएं का पानी, बागात और सबसे बढ़कर सादा ज़िंदगी। खेत और कुओं का पानी तो आप मर्द लोग ही देख सकते हैं, औरतें तो सारा दिन घर में रहती हैं और कामों में जुटी रहती हैं। फिर भी आप मर्द लोग इन पर रोब जमाते हैं और इन्हें हकारत की निगाह से देखते हैं। कमाल है, इतनी दूर बैठकर भी ऐसी मालूमात है आपको देहाती ज़िंदगी के मतलब। पढ़ी लिखी हूँ, कुछ ना कुछ तो जानती हूँ। अच्छा मगर ये तो गलत है कि हम देहात के रहने वाले औरत को हकारत की नज़र से देखते हैं। हमारे लिए माँ, बहन, बेटी, बीबी सब काबिल इज़्ज़त है। छोड़े कोई और बात करें। हुमा समझ की वो कायल नहीं होगा, सो बात पलट दी। ये दोनों बातें कर रहे थे जब पापा के वकील अहमद अली साहब चले। वो देर तक कमरे में बैठे, जाने के डिस्कस करते रहे। जब गए तो पापा किसी सोच में गुम थे। आज इन्होंने ना तो फुप्पी जी से कोई बात की और ना ही शाह अहमद से। लगता था तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हुमा ने डॉक्टर को बुलाने पर इशरार किया, मगर वो यही कहते रहे मैं ठीक हूँ। वो इनके लिए सूप बना कर ले आई। इनके कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला था। अंदर फुप्पी जी हंस आदत ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। अपना शाह अहमद का नाम सुना तो ठिठकी। अंदर जाने की बजाय वहीं रुक गई। जो कुछ सुना वो इसके लिए हैरत से ज़रा गुस्से का सबब था। फुप्पी जी से अपने बेटे शाह अहमद के लिए मांग रही थी। कह रही थी मेरा बेटा धीरानी को हमेशा खुश रखेगा। ये बात मैं अपने पुत्र की मर्ज़ी मालूम करके डाल रही हूँ। मारे गुस्से की हुमा वापस पलट आई और आकर अपने कमरे में दम लिया। सूप का प्याला मेज़ पर रख दिया। वो बेड पर आ बैठी, गहरे गहरे सांस लेने लगी। गुस्सा था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिर क्या सोचकर शाह अहमद ने इसे मांगा? क्या वो अपनी हैसियत भूल गया? मेरी ज़रा सी मुस्कुराहट ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। वो अपने मेरे दरमियान फ़र्क को भूल गया। ये पेंडू लोग ऐसे ही होते हैं, ज़रा की ज़रा में अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं वो समझता है कि इसकी अच्छी सूरत है, मुझे इसके इश्क में मुब्तला करने को काफ़ी हूँ। मरती होंगी इस पर इस जैसी देहात ने। पापा ने यकीनन इनकार कर दिया होगा। उन्हें करना भी चाहिए। ये लोग सिर्फ हमारी जायदाद देखकर फिसल के मरना। मगर पापा वो सब समझते हैं। साफ इनकार कर दिया होगा पप्पी जी को। मेरा ख्याल है ये लोग इतने दिन इसलिए रुके रहे, अब वापस चले जाएंगे। चलो अच्छा है, अब मैं भी इनका सामना नहीं करना चाहती। वो अपने कमरे से नहीं निकली। रात को खाने पर भी क्या बनेगा ये भी नहीं सोचा। पहले बेड पर औंधी लेटी खोलती रही, फिर सो गई। जाने कितना वक्त गुजर गया वो सोती रही। आँख खुली तो नामानुस सा शोर था। शायद कोई कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था। वो एकदम से उठ बैठी, फिर कुछ होश आया तो उठकर एक झटके से दरवाज़ा खोला जो लॉक नहीं था। मगर सामने खड़ा शाह अहमद शायद बगैर इजाज़त अंदर आना मुनासिब नहीं समझता होगा, इसलिए धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटता रहा, यहाँ तक कि वो जा गई। मामू के कमरे में आ जाओ, इतना कहकर वो चला गया। कोई गड़बड़ है या अल्लाह खैर। दिल तेजी से धड़का। वो इसके पीछे वाली वाकई अंदाज़ा दुरुस्त था। बेड पर प्लेटें पापा कितने कमज़ोर लग रहे थे और कमरे में बहुत से लोग मौजूद थे जिनमें सिर्फ डॉक्टर अंकल को पहचानती थी। हुमा मेरी बेटी। पापा की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। वो इनके करीब बैठ कर सिसकने लगी। मैं तुम्हारी फुप्पी के स्पुर्द करके जा रहा हूँ बेटा। तुम लोगों का हमेशा ख्याल रखना, इन लोगों का अदब करना और इस रिश्ते की कदर की निगाह से देखना। मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाइए। आखिरी जुमला इन्होंने सामने बैठे बारिश बुजुर्ग से कहा। इसने चौंक कर सर उठा और बेयकीनी के आलम में बाप की तरफ देखा। मैंने जो दुरुस्त समझा वही किया। मेरा बिज़नेस तबाह हो चुका है, ये मकान गिरवी है और बेटी बहुत से लोग जान के दुश्मन है। मैं बेगुनाह हूँ, ये सारा किया था मेरे बिज़नेस पार्टनर का। तुम अपने बाप को गलत मत समझना। इनकी आवाज़ पर नकाहत कालब आती जा रही थी। फिर क्या हुआ? इसने 3 बरस बाद में सर लाया तो क्यों कर कब दस्तखत किया इसे कुछ याद नहीं। निकाह हो जाने के बाद पापा ने इसे इशारे से करीब आने को कहा। इसके माथे पर आखिरी बूसा दी और बहुत दूर चले गए। इस पर तो दोहरा सदमा टूटा था। संभाले नहीं संभलती थी। वो माहौल से बेगाना होने लगी। फिर जब होश की दुनिया में लौटी तो पापा नहीं थे। सब कुछ ख़त्म हो चुका था।
پھوپھی جی کہہ رہی تھی میں نے تمہارا ضروری سامان باندھ دیا, شہامت بھی آ جائے گا, پھر ہم لوگ گاؤں کے چلیں گے اپنے گھر. بہت برا ہوگا. ہما کے لیے بہت کریٹیکل سچویشن ہے یہ. اس کا جی چاہا دھکا دے کر اس عورت کو گرا دے, چیخ چیخ کر کے, تم لوگ یہی چاہتے نا, تم پاپا کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے نا, اب جیت کیوں تم کہہ کے لگاؤ. جشن مناؤ, تم اتنی افسردہ کیوں, رو کیوں رہی ہو, میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ, میں خوب پہچانتی ہوں تمہیں. مگر وہ چکراتے سر کو تھامے بیٹھی رہی, ایک لفظ بھی نہیں بول سکی. اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ آنے والا شہامت ہی تھا, اور اس کی آواز سن کر کانوں میں روئی ٹھونسنے کو جی چاہا. اسے نفرت ہو گئی تھی ان ماں بیٹے سے, کیسے ان لوگوں نے پاپا کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا. سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی. ہما, اس نے قریب آ کر اپنائیت سے پکارا. وہ یوں ہی بے جان مورتی کی طرح بیٹھی سامنے دیوار کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی. گڈی لے آئے پتر؟ پھوپھی نے شہامت سے پوچھا. ہاں اماں, تم ہما کا ضروری سامان اکٹھا کرو, ہم لوگ ابھی چلیں گے. نہیں میں نہیں جاؤں گی, وہ ٹھنڈے لہجے میں بول تھی. ہمیں جانا ہے ہما, یہ مکان خالی کرنا, وہ سمجھانے لگا. پاپا کے 40ویں سے پہلے ہرگز نہیں. لفظ ضدی تھے مگر انداز بڑا کمزور. ضد مت کرو, چلو چلو اماں, سامان کسی بیگ میں ڈال لو. وہ پھر ماں سے مخاطب ہوا. کہا نا ابھی نہیں. وہ مضبوط نظر آنا چاہتی تھی مگر آنسوؤں نے کمزور ثابت کر دیا. ہم گاؤں جا کر ماموں جان کی تمام رسومات ادا کریں گے. تمہیں یاد نہیں, انہوں نے کہا تھا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. وہ بے گناہ تھے مگر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے تھے. تم ہمت سے کام لو, اٹھو چلو شاباش. اس نے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا. نہیں کبھی نہیں, میں اتنی کمزور نہیں ہوں. اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. میں ایک دم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. وہ بڑھ کر تھامنا لیتا تو یقیناً گر پڑتی. ہما کو خود پر شدید غصہ ہے, آنکھیں نہیں کھولی. لب بھیجے خود کو سنبھالنے کی جدوجہد کرتی رہی اور ناکام ہوتی رہی. چلو پتر, میں نے دھیرانی کے کپڑے رکھ لیے ہیں. پھوپھی جی نے بڑی سی چادری سے اڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا. وہ یوں ہی سے سہارا دیے ہوئے گاڑی تک لے آیا. آخری بار, شاید آخری بار, وہ اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی. وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور آنکھ اشک بار تھی. پھوپھی جی اس کے ساتھ بیٹھی تھی, شاید تسلی دلاسے کے لفظ انڈیل رہی تھی جو اسے بالکل کھوکھلے اور بیکار لگ رہے تھے. گاڑی نے گھر کا گیٹ کراس کیا, پھر ایریا, اور آخرکار اس کا پیارا شہر بھی نظروں سے اوجھل ہونے لگا. کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ مجھے؟ یہ کسی سازش کا جال بنا کے میرے گیٹ میں. اتنی کمزور کیوں پڑ گئی کہ ان گاؤں کے ان پڑھ جاہل لوگوں کے نرغے میں آ گئی. مجھے یوں بے بس نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ دو بول یہ مجھے باندھ کے, مجھے بے بس بنا کے. اب کیا ہوگا؟ اسے لگا جیسے اس نے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے. مارے دکھ اور نکاہت کے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی, اور پھر شاید وہ سو گئی. آنکھ پھوپھی جی کے جگانے پر کھلی. وہ اس کا شانہ ہلاتے ہوئے جو کچھ کہہ رہی تھی نیند میں سے سمجھ نہ آ سکا. اماں پوری طرح جاگنے تو دو, یوں گرم گرم چائے اس پر بھی گر بھی سکتی ہے. شہامت کی آواز پر پوری طرح بیدار ہو گئی. اسے احساس ہوا اندھیرا بہت گہرا ہو چکا ہے. گاڑی ایک چھوٹے سے ہوٹل کے باہر کھڑی ہے. سامنے روڈ سے ذرا ہٹ کر 2-3 ٹرک کھڑے تھے اور ہوٹل کے معیار کا پتہ دے رہے تھے. چائے پی لے دھیرانی, پھوپھی نے کپ اس کے سامنے کر دیا. اف, دیکھتے جی مت لانے لگا. کچا کے اس چائے کو پی لیتی. گہرے نیلے رنگ کا کپ جس کا کنارہ ایک جانب سے ٹوٹ چکا تھا, اور کالی سی چائے. گاڑی سے باہر چھوٹی سی ٹرے اٹھائے. میلا کچالا لڑکا, یقیناً چائے بھی کسی ایسے ہی صاف ستھرے نے بنائی ہوگی. اس نے ہاتھ سے کپ پرے کر دیا. پی لے نا, طبیعت اچھی ہو جائے گی, پھوپھی نے محبت بھرا اصرار کیا. وہ خاموش بیٹھی روڈ پر رواں دواں بھر ٹریفک کو دیکھتی رہی. جی میں خیال ابھرا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ٹرک اس ننھی سی گاڑی پر چڑھ دوڑے اور اسے دنیا کی جھمیلوں سے آزاد کر دے. پی لے نا. کب پھر سامنے آ گئے ٹوٹا ہوا میلا کنارہ. عجیب سی رنگت والی چائے. وہ منہ سے اب بھی کچھ نہیں بولی, ہاتھ سے پرے کر دیا. یہ پینا نہیں چاہتی اماں, رہنے دو. یہ الفاظ بولنے پر اسے شہامت کے شکر گزار ہونا چاہیے تھا, مگر اس نے تب کر سوچا تھا کہ وہی تو ذمہ دار تھا ان تمام الجھنوں کا. ڈرائیور اور ان ماں بیٹے نے چائے پی لی اور ایک مرتبہ پھر سفر شروع ہوا. اب پھوپھی اونگنے لگی اور وہ سوچنے لگی آئندہ کیسے حالات ہوں گے. کیا وہ مقابلہ کر سکے گی؟ یہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ نصیب نصیب نصیب, کتنے پردوں میں چھپا ہے. عیاں کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, ادھر ادھر کی ساری معلومات حاصل, مگر اپنے بارے میں صفر. گاڑی میں جھٹکے لگنے لگے. پھوپھی کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی. لگتا ہے پتر حسن پور کا علاقہ شروع ہو گیا. خاتون نے یقیناً جھٹکوں کی وجہ سے اندازہ لگایا, ورنہ تو تاریک رات میں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا تھا. تاریکی ہر سو تاریکی, اور ہما نے سوچا یہی تاریکی اب نصیب ہے. ہاں اماں ٹھیک کہتی ہو, حسن پور شروع ہو چکا ہے, بس پھر نہر کا پل آئے گا اور اس کے بعد ہمارا گاؤں. اف, ہما کے بدن میں تیز چپتی ہوئی لہر دوڑ گئی. اس نے دعا کی خدا کرے گاڑی خراب ہو جائے, گاؤں اتنی جلدی تو نہ آئے. مگر کچھ بھی نہ ہوا. گاڑی نہر کا پل پار کر گئی. اونچے نیچے راستے اور گھر کا راستہ بتاتا ہوا شہامت. اسے یہ سب بہت خوفناک لگ رہا تھا. یقیناً آبادی شروع ہو چکی تھی, مگر تاریکی ہنوز تھی. لگتا تھا آبادی پر موت کا سایہ. پھر ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی اور سامنے عمارت کی بتیاں جل اٹھی. گھر آ گیا دھیرانی. ادھر اطمینان تھا, ادھر سکوت. شہامت دروازہ کھول کر نیچے اتر چکا تھا. پھر اس کے لیے اور اماں کے لیے دروازہ کھولا. وہ تب بھی بیٹھی رہی. اماں نے آ کر سہارا دیا, تب اترنا پڑا. وہ آگے آ کے چاہ رہا تھا. عمارت سے باہر آنے والا ایک مرد پھوپھی کو سلام کرنے کے بعد سامان اتروانے لگا. پھوپھی سے یوں سہارا دی اندر لے آئی. ہر سو خاموشی کا راستہ. لگتا تھا اس گھر میں کوئی نہیں رہتا. پھوپھی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بلب جلانے کے بعد اسے بستر پر آرام سے سو جانے کی ہدایت دی. اماں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا؟ شہامت یقیناً قریبی تھا. اور ہاں میں تو بھول ہی گئی, میری دھی کو بھوک لگی ہوگی.
میں نے کچھ نہیں کھانا، ہما کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ تم کھانا لاؤ اماں۔ شامت نے جیسے اس کی بات سنی نہیں، مارے کوفت کے وہ ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ میں جگاتی ہوں عائشہ کو۔ شامت تم چلو اپنے کمرے میں، تم روٹی وہیں بھجوا دوں گی۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے وہ پلٹی اور بیٹے کو مخاطب کیا، یہ اشارہ تھا کہ اسے اب یہاں ہما کے پاس نہیں ٹھہرنا۔ جی اماں۔ وہ ماں سے پہلے باہر نکل گیا۔ ابھی تو نکاح ہوا، پہلے ساری رسمیں ہوں گی، گانے گائے جائیں گے، مہندی لگے گی، پھر شادی ہوگی۔ ماں نے شاید دونوں کو سنایا تھا۔ شامت نے تو جانے سن کر کیا محسوس کیا، البتہ ہما کو اطمینان ہوا۔ چلو چند روز سکون سے گزر سکیں گے۔ رات جو گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، صبح ہوتے جادو ٹوٹ گیا، اور صبح بھی بہت جلدی ہوگی۔ ہما بہت دیر سے سوئی تھی، رات کو ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جسے پھپھی نے کھانا بنا کر لانے کے لیے کہا تھا، اس کے پاس آ بیٹھی، روٹی اس کے سامنے رکھی اور خود سامنے بیٹھ کر برابر دیکھنے لگی۔ ایسے میں بھلا خاک کھایا جاتا، حالانکہ بھوک زوروں کی لگی تھی۔ میرے ویر کے لیے ایسی پیاری دلہن کی ضرورت تھی، اور یہ فکرہ رہی سے ایک اثر بھی پوری کر گیا۔ اس سے کچھ کھایا نہیں گیا، ٹرے پر کھسکا دی۔ اس لڑکی نے بڑے مان سے اسٹارٹ کرنا چاہا، ہما توجہ دیے بغیر بستر پر لیٹ گئی۔ کہہ دیا بھوک نہیں ہے۔ لڑکی کو برتن اٹھا کر جانا ہی پڑا۔ اس کے جاتے ہما نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا لی کہ وہ خود کو غیر محسوس کر رہی تھی۔ یہ ماحول اسے پریشان کر رہا تھا، آئندہ کی سوچ سہمائی جاتی، وہ سو نہ سکے۔ مؤذن نے صبح کی نماز کے لیے پکارا، باہر زندگی بیدار ہونے لگی اور اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی۔ اسے کسی نے نہیں جگایا، نیند پوری ہونے پر جاگی، کلائی پر سجی گولڈن گھڑی میں ٹائم دیکھا، دن کے 11 بجنے کو تھے۔ اسے بھوک کا شدید احساس ستا رہا تھا اور اس لیے وہ دروازہ کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ جاگی بھابھی؟ وہی رات والی لڑکی شاید کہیں آس پاس موجود تھی۔ بھابھی کا لفظ مزید بدمزہ کر گیا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ آؤ میرے ساتھ منہ ہاتھ دھو لو۔ لڑکی کو نہ جانے اس میں اس قدر دلچسپی کیوں تھی، اس کے کڑے تیور بھی اسے پسپائی پر نہیں اکساتے تھے۔ ہما کمرے سے باہر آ گئی، ادھر ادھر نگاہ کی۔ اس کمرے کے ساتھ ساتھ بنے کمروں کی ایک لمبی لائن تھی، پھر سامنے والے جانب یقیناً باورچی خانہ تھا، اور وہاں سے خوب ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مشرقی دیوار کے ساتھ ساتھ بہت سے درخت تھے، درمیان میں بہت کھلا سا آنگن جس میں مرغیاں پھر رہی تھیں، اور ایک طرف میلی کچیلی سی عورت لحاف میں ڈورے ڈال رہی تھی۔ میرا نام عائشہ ہے، میں شامت کی بہن ہوں۔ لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ ہما نے توجہ نہیں دی، لحاف میں ڈورے ڈالنے والی ادھر متوجہ ہوئی، کام کو وہیں چھوڑا، لپک کر ادھر آ گئی۔ یہ ووٹی دلہن؟ بڑے اشتیاق کے حال میں اس نے عائشہ سے دریافت کیا۔ عائشہ نے فخری انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ سونی ہے؟ میرا ویر بھی تو سونا ہے۔ عائشہ نے ہما کی جانب دیکھ کر شرارت سے کہا۔ ہاں وہ تو ہے۔ عورت بھی ہنس پڑی اور ان دونوں کے درمیان ہونٹ بھینچے وہ بے بس کھڑی رہی۔ یہ گھر شاید کچھ عرصہ پہلے تعمیر کیا گیا تھا، سارے کمرے پختہ تھے، بجلی کی سہولت بھی میسر تھی، اور باتھ روم بھی خاصا تسلی بخش تھا، البتہ ناشتہ جو اس کے سامنے رکھا گیا وہ دہلا دینے کو کافی تھا۔ موٹا موٹا پیاز ڈال کر بنایا گیا آملیٹ، مکھن کا بڑا سا پیڑا، لسی اور اتنا بھاری سا پراٹھا۔ وہ ٹکر ٹکر یہ سب دیکھتی رہی، ہر شے پر چکنائی کی طرح، کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ لو نا۔ عائشہ پھر چلی گئی۔ چائے مل سکتی ہے؟ وہ یہاں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آرام سے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ اصل میں ہم لوگ دوپہر کا کھانا تیار کریں تو چولہا فارغ نہیں تھا، اس لیے نہیں لائی، اب بنا لاتی ہوں۔ عائشہ وضاحت کے بعد پھر چلے گی۔ ہما بیزار سی صورت بنائے، چہرے پر ہاتھ پر چہرہ ٹکائے گمسم بیٹھی تھی۔ اس نے صرف چائے ہی پی۔ عائشہ ناشتے کے لیے کہتی نہیں، مگر ہما نے صاف کہہ دیا کہ میں اسے ناشتے کی عادی نہیں ہوں۔ جب ان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں تو پھر خواہ کم مربت کیوں برتے؟ چائے کا ایک کپ لینے کے بعد پھر بستر پر آ بیٹھی، اور ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آمنہ پھپھی بھانت بھانت کے عورتوں کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ ہر کوئی سے 2-3 مرتبہ گلے لگاتی، اس کے باپ کی تعریف ہے، پھر افسوس کرتی، اف اسے لگتا وہ بھی گر پڑے گی۔ ایک کے بعد دوسری تو بوچھا چاہ رہی تھی، سب کی سب ہائے وائے کا شور مچا رہی تھی۔ چپ تھی تو ہما، جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا کمرہ عورتوں سے بھر گیا جن کے حلیے ہما کو نہایت برے لگ رہے تھے، اور یہ احساس کہ زور و شور سے گلے ملنے پر ان کے بالوں میں لگا ڈھیر اور تیل اس کے کپڑوں اور چہرے پر بھی لگ گیا تھا۔ وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ لوگ اس کے والد کے متعلق معلومات حاصل کرتی رہی، پھر ہما کے بارے میں پوچھنے لگی، کب نکاح ہوا، کیسے ہوا، شہامت کچھ تو ہے وغیرہ۔ یہ موضوع ناقابل برداشت تھا، سر درد سے پھٹنے لگا، مگر اس کے احساسات کی پرواہ کسے تھی؟ اف یہ کب سوچا تھا زندگی میں کبھی وہ ان پڑھ دیہاتی جاہل عورتوں کے سامنے بے بس ہو جائے گی، تماشا بن جائے گا سب کے لیے۔ اسے سخت رونا آ رہا تھا۔ آمنہ بتا رہی تھی اپنے بھائی کی 40ویں کے بعد اسے باقاعدہ دلہن بناؤں گی، ابھی تو یہ شہامت سے پردہ کرے گی۔ یہ تو تیرا خیال ہے آمنہ، اس سے بھی تو پوچھ لے، شہر کی لڑکی کہاں مانے گی؟ ہما آنکھیں موندے بیٹھی تھی، مگر آوازیں بخوبی سن رہی تھی، اور جملہ سن کر جی چاہا کہنے والی کا سر توڑ ڈالے۔ آخر کیا سوچ کر اس نے ایسا کہا؟ ساری شرافت و حیا نہیں لوگوں کی میراث ہے، شہر کے رہنے والے اس لفظ سے ناواقف ہیں۔ جی چاہ کھری کھری سنا ڈالے، مگر کیسے؟ مارے نے کہا کہ سر چکرا تھا، اس پر خوف کا حملہ الگ سے تھا، اب تو بس یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یہ دیہاتیں جلدی سے چلی جائیں۔ دھیرانی کیا نیند آ رہی ہے؟ آمنہ نے پیار سے پوچھا۔ شہر کی یہاں نیند نہیں آتی ہوگی، پھر کوئی گالی دینے والے انداز میں گویا بھی باپ کا غم ہے، پریشان ہے۔ آمنہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پھر عائشہ سے بولی، تم اس کے پاس رہو، ہم ساتھ والے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ آ جاؤ پھپھی جی، خالہ بہن وغیرہ وغیرہ۔ آمنہ سب کو دوسرے کمرے میں چلنے کو کہہ رہی تھی، اور ایک ایک کر کے وہ چلی گئی۔ کمرے میں صرف عائشہ اور ہما رہ گئے۔ سر میں درد ہے بھابھی جی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، وہ عائشہ کو بھی یہاں سے بھگانا چاہتی ہیں۔ ابھی تو اتنی لمبی نیند لے کے اٹھی ہوں، سخت حیرت کے ساتھ کہا۔ سوئی بھی تو بہت دیر سے تھی۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، اور ہاں بھابھی جی، دوپہر کو میری دونوں بھابیاں بھی آ جائیں گی، اماں نے اپنا ایک بندہ بھجوایا بھابھیوں کے گاؤں۔ وہ دونوں سگی بہنیں ہیں نا، پچھلے ہفتے اپنے میکے کے گاؤں گئی تھی، اب ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ آ رہی ہو، ورنہ تو جانے بھی نہ دیتے۔
عائشہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہما نے نہ کچھ ناگواری کا احساس لیا، اس کی طرف دیکھا اور احساس ہوا خاصی خوشرو لڑکی ہے، شکل و صورت میں کچھ شہامت کی جھلک ہے، مگر یہ نازک سی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بھابھی جی؟ وہ اس کے پلنگ کے قریب فرش پر بیٹھ کے پیار سے کچھ شرارت سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں لڑکی کس مٹی کی بنی ہے، اسے میرے موڈ کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہو رہا، اپنی باتوں میں مگن ہے۔ وہ بھی شہر میں رہتا ہے؟ اب کہ عائشہ نے نیچی نظر کر کے اس کے تکیے پر بنے بیل بوٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے ہولے سے بتایا۔ وہ کون؟ نہ چاہتے ہوئے ہما کے منہ سے پھسل گیا۔ وہی دلاور۔ عائشہ کے لبوں پر شرم کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا، ہما نے جان چڑھانے کو کہا، سنے شہر کی لڑکیاں بڑی چلاک ہوتی ہیں، اور آپ تو مجھے بڑی اچھی لگی ہیں۔ کیا ساری لڑکیاں آپ جیسی ہوتی ہیں بھابھی جی؟ میرا خیال ہے گاؤں کے رہنے والے لوگ بھی سیدھے سارے معصوم ہرگز نہیں ہوتے۔ اسے پھپھی جی شہامت کی سازش یاد آئی تو تلخی خود بخود لہجے میں آ گئی۔ ہاں جی یہ تو ہے، پر مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر وہ کسی کی باتوں میں آ گیا تو میں تو مر جاؤں گی۔ عائشہ خاصی پریشان لگ رہی تھی، مگر ہما کے خیال میں وہ خود اس وقت دنیا کی مظلوم ترین لڑکی تھی، سو کسی دوسرے کی کیفیت متاثر نہ کر سکے۔ اس نے عائشہ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ آپ کو تو لگتا ہے بہت نیند آئی ہے، سو جا، میں پھر آ جاؤں گی۔ اس کے عدم دلچسپی کو محسوس کر کے وہ اٹھ کھڑی بھی جاتے ہوئے دروازہ بھی پھیر دیا۔ چلو شکر ہے تیرے کو بھی جان چھٹی۔ ہما نے جھٹ اٹھ کر کنڈی چڑھا لی کہ وہ نہیں چاہتی تھی اسے اکیلا پا کر شہامت چرائے، گو کہ پھپھی نے اس کے سامنے سے منع کیا تھا، مگر جوان اور منہ زور تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہما اسے کسی بھی لمحے سے بچنا چاہتی تھی، آئندہ سے کیا کرنا تھا برابر سوچے جا رہی تھی، مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مکان گروی رکھا جا چکا تھا اور ادیم ملک میں نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں تھی، وہ اس سے مدد کی درخواست کر سکتی تھی، اور ادیم اس کی مدد ضرور کرتا۔ اب تو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا اور مایوسیوں میں گھری تھی، مگر سوچ لیتا ان کے آگے جھکنا ہرگز نہیں ہے۔ شہامت بھرپور مرد ہے، منہ زور ہے، اکھڑ ہے، مگر پھر بھی خود کو بچائے رکھنا ہے۔ اسے یہ احساس ضرور دلانا ہے کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ غلط ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ خود سے عہد کرنے کی حد تک ہما بہت مضبوط تھی، مگر آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنا وقت دفاع کر سکے گی؟ وقت پڑنے پر بھی اوسان بحال رہیں گے؟ اصل بات تو یہ تھی، اس کے بارے میں ابھی سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حالات تو یہ تھی کہ باہر مضبوط قدموں کی دھمک ہوتی تو دل بیٹھ جاتا کہ ہونا یہ شہامت ہے۔ بس یہ آنے کے بعد تو اس رات کے بعد اس نے شہامت کو دیکھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی۔ دعا کرتی تھی خدا کرے کہیں چلا گیا ہو۔ شام تک عائشہ کی دونوں بھابیاں اور بچے بھی چلے۔ بڑی بھابی زینب تھی، اس کے 4 بچے تھے، چھوٹی بھابی سلمیٰ کا 1 بچہ تھا، شاید 1-2 برس کا ہوگا۔ شہامت کے دونوں بڑے بھائیوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماں سے شکوہ کیا کہ اطلاع کیوں نہیں دی گئی، ہم بھی بھائی کی خوشی میں شریک ہو جاتے۔ وہ موقع ایسا تھا کہ کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ خیر اب جب شادی ہوگی تو سبھی شامل ہوں گے۔ اماں پردے میں بٹھایا اسے؟ چھوٹی سلمیٰ پوچھ رہی تھی۔ ہاں ابھی یہ شہامت سے پردہ کرے گی۔ ظلم ہے، سلمیٰ اس کے کان کے قریب چھپ کر بولی، پھر ہنس پڑی۔ مردوں کی موجودگی میں ایسا فکرہ ہما کو عجیب سا احساس ہوا، دل چاہتا تھا ان سب کے درمیان سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ شہامت سے بڑا احمد اور اس کی بیوی سلمیٰ دونوں بہت بولتے تھے، وہ بار بار بھابھی کہتا اور شہامت کی کوئی نہ کوئی بات نکال لیتا۔ ہما سر جھکا اپنی کیفیت چھپا چپ چاپ بیٹھی تھی، سخت رونا آ رہا تھا اسے اپنی بے بسی پر، اور یہ سب لوگ مزہ لے رہے تھے۔ اماں شہامت ہے کہاں؟ ذرا اس سے بھی تو پوچھو، یہاں گاؤں میں تو کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا، وہاں شہر میں 4 دن اور بیاہ بھی رچا لیا۔ سلمیٰ بات کے آخر میں ہنستی ضرور تھی اور احمد اس کا ساتھ دیتا تھا۔ امی امی یہ چھوٹی چاچی ہے؟ زینب کے بچے اس کے گرد اچھلتے سوال کر رہے تھے۔ ہاں یہ تمہاری شہامت چچا کی دلہن ہے، زینب نے اس کا جھکا ہوا سر اوپر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بتایا۔ اچھی ہے نا؟ وہ اپنے بچوں سے رائے لے رہی تھی، اس کا چہرہ اب بھی اونچا کیا ہوا تھا، وہ خاموش نظریں نیچے کیے ہوئے تھی۔ اوہ یہ تو بہت ڈر رہی ہے، سلمیٰ پھر بول اٹھی۔ تم سب نے تنگ بھی تو بہت کیا میری بھابھی کو، عائشہ پہلی بار تو بولی۔ ہم بھابیاں نہیں ہیں، سلمیٰ نے کہا، تم تو بہنیں ہو، یہ بھابھی ہے، عائشہ نے بات سنبھال لی۔ اچھا جی، ویسے بڑا ہی کوئی چپکو خاندان لگ گیا۔ پاپا کے 40ویں پر دے کے چڑھی، صدقہ خیرات سب کچھ ہوا۔ وہ کمرے میں بیٹھی روتی رہی، عائشہ تھی جو ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، اس کی دلجوئی میں لگی ہوئی تھی، اور ان گزرے دنوں میں اسے یہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، بہت مخلص اور پیاری تھی، اسے تسلیاں دیتی رہتی تھی۔ عائشہ نے بتایا کہ شامت کو امتحان دینے شہر گیا ہوا ہے۔ کیسا امتحان؟ نہ ہما نے پوچھا نہ اس نے بتایا۔ عائشہ کا منگیتر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ حیران تھی کہ دلاور عائشہ جیسی 4 جماعتیں پاس لڑکی سے شادی پر کیسے راضی ہو گیا۔ شاید برادری کی رسموں نے مجبور کیا ہوگا، والدہ نے زور ڈالا ہوگا، اسے دلاور سے ہمدردی تھی۔ عائشہ بار بار کہتی، بھابھی جی وہاں اس کے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، وہ تو ہے بھی بڑا سونا۔ سچ بتاؤ شہر کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، کوئی دلاور کو مجھ سے چھین تو نہیں لے گی؟ اس نے عائشہ کی تسلی کے لیے بھی کبھی کچھ نہیں کہا کہ وہ تو چاہتی تھی دلاور کو کوئی پسند آ جائے، وہ ساری عمر کی شرمندگی سے بچ جائے۔ بے شک عائشہ پیاری سی مخلص لڑکی تھی، مگر وہ اسے دلاور کے قابل ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ 40ویں کے بعد آمنہ نے شادی کے لیے زور ڈال دیا۔ عائشہ اور سلمیٰ سے یہ خبر سنانے دوڑی چلی ہیں، مگر وہ تو پہلے دن کی طرح آج بھی اسی ایک کمرے میں بند رہتی تھی۔ عائشہ نے گلے لگا لیا، سلمیٰ حسب عادت مذاق کرتی رہی، جبکہ اسے محسوس ہو رہا تھا پیروں سے جان نکل گئی۔ اب آہستہ آہستہ ٹانگیں بیکار ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں بھی یہی تھی کہ پھپھی جی بھی چلی آئی، آدھے سے گلے لگا لیا، ماتھا چوما اور کہنے لگی، میں اپنے بھائی کے بعد اتنی جلدی یہ سب کرنا نہیں چاہتی، مگر مجبوری ہے تو شہامت کے نکاح میں ایک ہی گھر میں رہتے ہو دونوں، بہتر یہی ہے کہ جلد شادی کر دی جائے۔ جی میں آئی کہتے، بے شک ساری عمر نہ کرو، میں یوں ہی کمرہ بند کر کے بیٹھی رہوں گی، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔
मगर गले में गोला सा अटक गया, इसे कुछ बोला ही नहीं गया। आने वाले दिनों में इसने देखा सलमा और आयशा खूब मोती सितारे गोटा किनारी लगाकर इसके कपड़े तैयार करती थी। कभी जो बच्चों से फुर्सत मिलती तो ज़ैनब भी आकर इनमें शामिल हो जाती। हर कपड़ा तैयार होने के बाद हुमा को दिखाया जाता और इसकी राय ली जाती। वो चुप रहती, अलबत्ता ये ख्वाहिश उभरती ज़रूर कि वो इन सब कपड़ों को आग लगा दे। गहरे गहरे शोख रंग इसे अपना मजाक उड़ाते महसूस होते थे। जो दिन करीब आ रहे थे इसकी नींद उड़ती जा रही थी। सोते में एकदम से जाग उठती, सारा बदन पसीना पसीना होता और दिल की अजीब हालत होती। फिर देर तक नींद नहीं आती थी। फूफी जी ने गाने बिठा दिए थे। गांव की लड़कियां सज बनकर शर शाम ही आ जाती थी और जो कुछ वो गाती थी इसके पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ता। हर लड़की पहले इसके कमरे में आती, इसे देखती, खिलखिलाती, फिर जाकर गाने वाली टोली में शामिल हो जाती। एक शाम शाम चला है, आंगन में गाती लड़कियां गाना अधूरा छोड़कर चीखती, हंसती, मुस्कुराती इसके गिर्द इकट्ठी होकर। लाला, शहामत भाई, शहामत शहामत शहामत, एक ही आवाज़ थी। और इस रोज़ हुमा ने सोचा कि यहाँ कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कहीं भाग जाना चाहिए, कहीं भी, बस यहाँ से बहुत दूर। ख़ुद को मज़ीद तमाशा बनवाना मुझे मंजूर नहीं, बस आज की रात सुबह वो यहाँ नहीं नज़र आएगी। वो प्रोग्राम सेट करने लगी। आयशा रात सोने से पहले से साथ लेकर एक चक्कर उस बड़े से घर के खुले आंगन का ज़रूर लगाती थी। इसी ने बताया फाटक पर चौकीदार होता और एक दरवाज़ा बैठक से भी बाहर खुलता। तब इसने सरसरी तौर पर ये सब सुना। आज सोच रही थी वो तारीकी का फ़ायदा उठाते बैठक वाले दरवाजे से बाहर निकल जाएगी, कि स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं होगा। रात की खामोशी में कई बार इसने गाड़ी रुकने की और फिर इंजन की विसिल की आवाज़ें सुनी थी। और बस जो भी गाड़ी आएगी बैठ जाएगी, कहाँ जाना है इसका फैसला बाद में होता रहेगा। शामत के दोनों भाइयों और भाभीियों ने पहली मरतबा इसका चेहरा देखने पर शगुन के तौर पर कुछ रकम दी थी। ये रकम आयशा ने इसके बैग में रखी थी और इसी बैग में इसके चंद जोड़े भी थे। इसे रात गहरी होने का इंतज़ार था। बाहर आंगन में अब भी शोर था। शामत की आवाज़ सबसे बुलंद थी। वो कितना खुश था, हंस रहा था, लड़कियों के फिक्रे लौटा रहा था। जब मैं यहाँ नहीं मिलूँगी तो ये कैसा महसूस करेगा, कितनी बेइज्जती होगी इसकी। आयशा बताती है बहुत सी लड़कियाँ से चाहती थी, मगर ये किसी की जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखता था। सब कितना मजाक उड़ाएंगे इसका। इसके दिल में चंद लम्हों के लिए सोच चुभ रही, मगर फिर सर चटकती है। सोचा मुझे जाना है यहाँ से, ज़रूर जाना है, ये शायद आखिरी मौका है, इसके बाद सब कुछ फना हो जाएगा। आयशा रोज़ की तरह इसका और अपना खाना कमरे में ले आई थी और कह रही थी, वीर आ गया शहर से, तुम्हारे लिए बड़े प्यारे कपड़े लाया, सच नज़र नहीं ठहरती इन पर। तुम रोटी खा लो, फिर मैं लाकर दिखाती हूँ। आज तो मेरे सर में दर्द है, फिर कभी देख लूँगी, इसने बहाना बनाया। वो किसी भी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त से बचना चाहती थी। सोचती थी कहीं इन लोगों की खुशी का ख्याल इसके बढ़ते कदम न रोक ले। इतने अच्छे, इतने सोने हैं कि सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। आयशा इसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। कह रही थी, भाई बहुत खुश है। हुमा ने रोटी की चंगेज़ पीछे कर दी। क्यों, क्या हुआ? आयशा ने पूछा। बस दिल नहीं चाह रहा। वो उठकर बिस्तर पर आ बैठी। भाभी जी, भाई से मिलोगी? आयशा ने होले से पूछा। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं आयशा, खुदा के लिए नहीं। इस पर इस्तरारी कैफियत तारी थी। हाँ हाय, इतना घबराती क्यों? आयशा मज़ा ले रही थी। तो मैं खुदा की कसम आयशा, ऐसा मत करना, इसे यहाँ नहीं बुलाना। हुमा ने ज़्यादा से इसका हाथ पकड़ लिया। तुम तो ठंडी हो रही हो, मैंने तो ये मजाक किया था, भला मैं भाई से ऐसी बात कह सकती हूँ? और तब इसकी जान में जान आई। गहरा सांस लेकर दोबारा बिस्तर पर जा बैठी। इतनी शर्म आती है। आयशा करीब आ बैठी। हुमा के लिए इसे टालना मुश्किल हो रहा था। वो जितनी देर बैठी शामत की बातें करती। मेरा भाई बड़ा ऐसा सोना, इतना दिलेर है, सच्चा खरा बंदा है वगैरह। हुमा को न चाहने के बावजूद सब सुनना पड़ा। फिर बाहर से बड़े भाई ने आयशा को पुकारा, तब वो उठी और हुमा ने सुख का सांस लिया। रात हौले हौले गहरी हो रही थी और हुमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। सोचती थी अगर पकड़ी गई तो क्या होगा, क्या रवैया इख्तियार करेंगे ये लोग। फिर इसके साथ दुआएं मांग मांग कर हालत खुश्क होने लगा था। इसके कान बाहर की आवाज़ों पर लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता सारी आवाज़ें दम तोड़ गई। अब सिर्फ रात का मखसूस शोर सुनाई देता था। हुमा एहतियात से उठी। पहले दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झाँका। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद इसने ज़्यादा ठीक तरह से ओढ़ी और बैग की जानी पड़ी। फिर अचानक जैसे क़यामत आ गई, खामोश फिज़ा गूंज उठी। आऊ आऊ की आवाज़ें और साथ में तड़ातड़ चलने वाली गोलियों का शोर। इसकी समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। घर के मकीन भी जाग उठे थे और शायद आंगन में इकट्ठे हो गए थे। वो भी बैग वहीं फेंक कर देरी से बाहर आई। भाभी ज़ैनब, ये शोर कैसे? सबसे पहले नज़र इन्हीं पर पड़ी। वो शायद डाकू आ गए। क्या डाकू? दम फना होने लगा। इससे पहले कि मज़ीद कुछ बोलती, बंदूक हाथ में लिए पहले शामत बाहर निकला और इसके पीछे दोनों बड़े भाई थे। पुप्पी ने दोनों को अपना ख्याल रखने की ताकीद की। इन्होंने जवाब नहीं दिया। तेज़ कदमों से तकरीबन दौड़ते हुए बाहर निकल के। अब क्या होगा? हुमा पर तो शदीद घबराहट तारी थी। परेशान ना हो, ऐसा होता रहता है। यहाँ से बेला करीब है, वहाँ डाकू छुपे रहते हैं। कभी कभी गाँव पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह सलामत रखे हमारे जवानों को डटकर मुकाबला करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डाकू गाँव में घुस आए। अल्लाह खैर करे। आज कुछ ज़्यादा गोलियाँ नहीं चल रही? पुप्पी जी ने दुआओं के दरमियान इन लोगों का। हाँ मासी जी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। शायद इस मरतबा इन मरन जोगों ने की तादाद ज़्यादा हो। सलमा भी परेशान थी। ज़ैनब और आयशा खामोश खड़ी गोलियों की आवाज़ सुन रही थी और हुमा जाने वालों की खैरियत के साथ वापसी की दुआ मांग रही थी। कुछ भी था, वो इनमें से किसी के खून में डूबा नहीं देख सकती थी। बड़ा भाई नवाज़ बच्चों वाला था। अहमद सलमा के सर का साईं था और अभी तो दोनों के चाव भी पूरे नहीं हुए थे। और शहामत वो गबरू जवानी से कुछ हो जाए। हाय, ऐसी जवान मौत पर धरती का सीना शक न हो जाए।
یہ ماؤں کے بیٹے آن کے رکھوالے تھے، انہیں زندہ رہنا چاہیے تھا۔ اس گھر کی عورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں بھی دروازے پر لگی تھی۔ کچھ دیر بعد گولیوں کی شدت میں کمی آنے لگی، آخر کر بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب یہ لوگ آ کیوں نہیں رہے؟ سلمیٰ بے قرار ہو کر دروازے کی جانب لپکی۔ پھپھی آمنہ کی دعاؤں میں شدت آ گئی اور دل تو اس کا بھی سہما جاتا تھا کہ دیکھیں کون کون اپنے قدموں پر چل کر واپس آتا ہے۔ باہر سے آوازیں آنے لگیں، مقابلے کے لیے جانے والے مرد واپس آ رہے تھے۔ زینب بھی سلمیٰ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ عائشہ دیوار سے ٹیک لگائی یوں کھڑی تھی کہ لگتا تھا سانس بھی روک رکھی ہو۔ آخر دروازہ کھولا اور پہلے احمد اندر داخل ہوا۔ خیر تو ہے نا؟ آمنہ تیری سے بیٹے کی طرف بڑھی۔ ہاں اماں خیر ہے، اس کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ باقی دونوں کہاں ہیں؟ سوال تو سب کی نظروں میں تھا، بولی صرف اماں۔ وہ نواز بھائی کے بازو میں گولی لگ گئی ہے، شہامد انہیں لے کر شہر گیا ہے۔ ہائے اللہ! زینب وہیں بیٹھ گئی۔ بھرجائی حوصلہ کرو، زیادہ چوٹ نہیں ہے، بھائی پوری طرح ہوش میں تھا۔ بس کچھ دیر بعد وہ لوگ آ جائیں گے۔ سلمیٰ اور عائشہ تم بھرجائی کو اندر کمرے میں لے چلو۔ بھابھی تم بھی آرام کرو، سب خیریت ہے، اس نے ہما سے کہا اور پھر اماں کو تسلیاں دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے آگے بڑھ گیا۔ ہما بھی کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند نہیں کیا، آ کر بیٹھ گئی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ گھر سے نکل گئی ہوتی اور گراہکوں کے ہتھے چڑھ جاتی تو کیا ہوتا۔ سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی، کتنا خوفناک تھا یہ سب۔ اس کے کانوں میں اب تک آوازیں گونج رہی تھی، پتہ نہیں نواز بھائی کو کتنا گہرا زخم لگا ہوگا۔ زینب کیسے روتی تھی، وہ انہیں سب کے بارے میں سوچتے چلی جا رہی تھی، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح سلمیٰ نے اسے جگہ بتایا کہ اذانوں کے وقت شہامد اور نواز بھائی واپس آ گئے تھے۔ زخم تو آیا پر ہڈی بچ گئی ہے، ڈاکٹر کہتے جلدی زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سلمیٰ اس کے پوچھنے سے پہلے بتانے لگی۔ ناشتے کے بعد عائشہ اسے نواز بھائی کے کمرے میں لے گئی تاکہ وہ ان کی خیریت معلوم کر سکے۔ بچوں نے اسے دیکھتے چاچی آ گئی کا شور مچا دیا۔ ہاں بھائی، کل مہندی ہے، پرسوں میری دھیرانی دلہن بنے گی۔ آمنہ پھپھو نے آگے بڑھ کر ساتھ لگایا، اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ نماز سے کچھ بھی بغیر کہے واپس اپنے کمرے میں چلی ہے۔ ان لوگوں نے اس کی حرکت دیکھ کر یہی سمجھا کہ شادی کے ذکر پر شرما گئی ہے۔ تیل، مہندی، خالص گھی کے لڈو، ڈھولک کا شور اور مختلف رسمیں۔ ہما کا ذہن کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ رسموں کے بعد اسے دوبارہ اسی کمرے میں لایا گیا۔ آج عائشہ اس کے ساتھ اسی کمرے میں سو رہی تھی۔ مہمانوں سے فارغ ہو کر پھپھی جی بھی یہاں اس کے پاس آئی تھیں، دیر تک نصیحتیں کرتی، کیا کیا یہ ہما نے نہیں سنا۔ دلہن بنانے والی بھی یہی گاؤں کی لڑکیاں تھیں، وہ کیا کیا اس کے چہرے پر تھوپ رہی تھی۔ اس نے جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اپنے روپ سے اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بہت سی لڑکیاں کمرے میں گھسی ہوئی تھی، بار بار اسے چھیڑ رہی تھی اور بالکل چپ تھی۔ تیار کرنے کے بعد آئینہ دکھایا، وہ تب بھی ہوئی آنکھیں نیچے کیے بیٹھی رہی۔ رات جب اسے نئے کمرے میں لے جایا جا رہا تھا تب پھر پھپھی کی نصیحتیں شروع ہو گئی۔ مرد کی عزت، اس کا احترام، اس اپنی ہستی کو فنا کرنے کا درس، اور شاید یہ ان سب نصیحتوں کا اثر تھا، پھر ہمت جواب دے گی تھی۔ اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے، خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ذہن سونے جاگنے کی کیفیت میں تھا۔ شہامت نے کیا کہا، اس سے کیا پوچھا، اس نے جواب دیا بھی یا نہیں۔ بہرحال وہ اپنے قول و فعل میں مکمل آزاد رہا، اور نہ صرف اس روز بلکہ آنے والے اگلے 3 روز بھی۔ چوتھے روز شاید اس کی حصے بیدار ہونے لگی، جس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ناگواری کا اظہار لبوں سے تو نہیں ہوا، البتہ چہرہ ضرور کہہ رہا تھا۔ شہامت کو یقین نہیں آیا، جانچنے کی خاطر دیکھتا رہا، اور جب یقین ہوا تو یہ ابال دوسرے ابال میں بدل گیا۔ اتنا غصہ اس نے کبھی کسی کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا، اور یہ غصہ اس نے ہما پر نہیں اتارا۔ کمرے میں مٹھیاں بھیجے ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا، چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ ہما ڈر رہی تھی کہ لگتا تھا ابھی اس پر چھپٹ پڑے گا۔ دیر تک وہ یوں ہی نچلا ہونٹا تو تلے دبائے خود پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ پھر جب باہر کی آوازیں دم توڑ گئی تو دروازہ کھولا، ساتھ والے چھوٹے کمرے میں رکھی فالتو چارپائیوں میں سے ایک اٹھا کر سین میں بچھائی، اندر آ کر اپنا بستر پلنگ پر سے کھینچا اور باہر چلا گیا۔ بس اتنی سی بات تھی، میں نے پہلے روز ہی اس پر اپنی ناز ظاہر کیوں نہیں کر دی۔ ہما کو افسوس ہو رہا تھا، اٹھ کر دروازہ بند نہیں کیا، کہ غصہ بتاتا تھا کہ اتنی جلدی واپسی نہیں ہوگی۔ یہاں آنے کے بعد یہ اس کی پہلی جیت تھی، یوں لگتا تھا تپتی دھرتی پر بارش کے چھینٹے پڑ گئے۔ وہ مزے سے سوئی، آنکھ تبھی کھلی جب کمرے میں ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ اپنا بستر ساتھ والے پلنگ پر ڈال رہا تھا۔ ہما اٹھ بیٹھی، شہامت کچھ نہیں بولا۔ بستر یہاں ڈالا، نماز والی ٹوپی اٹھائی اور چلا گیا۔ تب اس نے غور کیا، صبح کی اذان ہو رہی تھی، واقعی وہ زبان کا پکا تھا۔ رات کو وہ دیر سے گھر آنے لگا، سب لوگ سو جاتے، کمرے سے چارپائی نکالتا، سین میں بچھاتا اور سو جاتا۔ ہما کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا اس نے، اتنے روز سے بغیر ہلے جلے وہ تنگ آ گئی تھی۔ اب دن میں عائشہ کے ساتھ ساتھ رہتی، سلمیٰ کہتی تم بھی کام سیکھ لو، آخر کو تم نے یہی رہنا ہے۔ پراٹھے نہیں بناؤ گی تو اسے ناشتے میں کیا دیا کرو گی، اور تمہیں تو لحاف پہ ڈورے ڈالنے بھی نہیں آتے۔ شہامت دن میں زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا، کبھی آ جاتا تو سلمیٰ بار بار ہما کا نام لے کر اسے چھیڑتی، اور اب ہما محسوس کرنے لگی تھی پہلے جو سلمیٰ کی باتیں ہنس کر سن لیتا تھا، اب چند دنوں سے ایسے جواب دینے لگا تھا جو ہما کو برے لگتے۔ سلمیٰ کہتی شامت تیری ووٹی بولتی بڑا کم ہے، تم سے بھلا کیا کہے، باتیں تو مجھ سے کرنے کی ہوتی ہیں، شرارت کا انداز اپناتا۔ پھر سلمیٰ کہتی ہے واقعی ہما، اور یہ بس کٹ کر رہ جاتی۔ اس کے سامنے ہما کو بھی مخاطب کرنے لگا تھا، مگر انداز ویسا ہی ہوتا۔ وہ چڑ جاتی اور محسوس کرتی کہ شامت اس کے ضد ہونے پر لطف لیتا ہے، کبھی کبھی کو عاجز آ جاتی۔ گھر میں ہینڈ پمپ لگا تھا اور اس کو چلا کر پانی نکالنا ہما کو بڑا مشکل کام لگتا تھا۔ جب وہ گھر میں ہوتا تو بظاہر سے پانی نکالتے دیکھ کر بڑا لطف لیتا۔ دیکھ لینا بھابھی، یہ بھی گر جائے گی، اے بس گری کہ اب گری۔ ہما کا جی چاہتا پانی سے بھرا ڈول اس پر الٹ دے، آخر سمجھ کے رکھا اس نے، اب میں اتنی بھی کمزور نہیں۔ تم برا کیوں مانتی ہو بھابھی جی، میرے ویر کی تو عادت ہے ہنسی مذاق کی۔ اسے منہ بناتے دیکھ عائشہ سمجھانے لگتی، بندہ ذرا پڑھا لکھا ہو تو اسے مذاق اچھے نہیں لگتے۔ وہ پھر بول اٹھتا، یوں تو نہ کہو، پڑھا لکھا تو میں
पढ़ा लिखा तू भी है और सारा दिन हंसी मजाक में लगा रहता है। ज़ैनब याद दिलाती। हाँ मैं वो हंस पड़ता और हुमा की जानिब ज़रूर देखता। वो शदीद सर्दी के मौसम में भी बाहर सोता है। ये बात कहीं ज़्यादा देर तक छुपी न रह सकी। आखिर एक रोज़ ज़ैनब ने पकड़ लिया, पूछा तो कह दिया अभी यहाँ आकर लेटा हूँ, गर्मी लग रही है कमरे में। लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी होगी तुझे, वरना मौसम तो इतना ठंडा हो रहा है। बस फिर जाई, मज़ा आ रहा है बाहर सोने में। सुबह ज़ैनब ने इसके बाहर सोने वाली बात फुप्पी जी और सलमा को बता दी। फुप्पो ने बेटे से तो कुछ नहीं कहा, हुमा को ज़रूर घेर लिया। वो कमरे में बैठी बालों में ब्रश कर रही थी जब आमना फुप्पो ने आकर ज़रूरी बात के मतलब कहा। माता ठनका ज़रूर जायदाद के मतलब पूछेंगी। वो भी संभल कर बैठ गई। तुम्हारे और शहामत के दरमियान नाराज़गी थी रानी? इस सवाल की से तवक्का नहीं थी, सो कुछ देर जवाब सूझा ही नहीं। बताओ ना क्या बात है, कुछ कहता है वो तुझसे? तब हुमा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो तेरा मर्द है, सर का साईं है तेरा। तू तो पढ़ी लिखी है, हमसे बेहतर जानती है अपने मर्द का ख्याल रखना चाहिए। औरत का जीना मर्द सब इसके मर्द के लिए होता है। इसके दिल में अपनी तरफ से मैल ना आने देना, वरना सारी उम्र रोना पड़ेगा। मर्द माफ़ नहीं किया करता, छोटी सी गलती को सारी उम्र याद रखता। तो ऐसी कोई बात ना करना धीरानी जो इसके दिल को तेरी तरफ से बुरा स्याह कर दे। अगर वो नाराज़ है तो मना ले, अपने मर्द से क्या जिद। ना माने तो हाथ जोड़ देना, इसके सामने पैर पकड़ लेना, पर धीरानी से नाराज़ ना होने देना। आ जाएगा तो मना लेना। फुप्पी की नसीहतें से कोफत में मुब्तला कर रही थी। बज़ाहिर वो सर झुका बैठी सुन रही थी, मगर इंतज़ार यही था कि आमना की तकरीर कब ख़त्म होती है। रात हंसपे मामूल शहामत देर से घर लौटा। आमना बेटे के इंतज़ार में जाग रही थी, फ़ौरन बुला भेजा और हुमा समझ गई कि ज़रूर फुप्पी बेटे से भी इसी सिलसिले में बात करेंगी। पता नहीं इस पर क्या असर होगा, मेरे लिए तो यही बेहतर है कहना कि घोड़े पर सवार रहता। मगर ये दुनिया हमेशा अपनी चलाने के मूड में रहती है। अब अगर हमारे दरमियान कोई झगड़ा है तो आपको क्या तकलीफ़ है? मगर ना जी, ये तो ज़रूर टांग अड़ाएंगे। देखिए अब कैसे तेवरों के साथ तशरीफ़ लाते हैं। कोफत और परेशानी के आलम में वो जाग रही थी। बाहर उभरने वाली आवाज़ों पर लगे थे कि कब वो कमरे में आता और इसने आने में खासी देर लगा दी। इसे नींद आने लगी। आखिरकार वो सो गई और आंख तब भी खुली जब सुबह अज़ानों के वक्त शामिद अपना बिस्तर पलंग पर डाला था। तो फुप्पी जी की नसीहतों ने ऐसा नहीं किया, ज़िद का पक्का है, इरादा अटल है इसका। हुमा को इत्मीनान हुआ। रात अम्मा ने बुलाया था, इन्हें शक हो गया कि हम दोनों में अनबन है। वो दरवाजे के करीब कुर्सी पर जा बैठा और इसे बताने लगा। हुमा ने इसकी जानिब देखा ना हूँ हाँ की, मगर वो कहता रहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हो वो नादानिस्ती का नतीजा था। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है। फिर तुमने ज़ाहिर कर दिया और अच्छा ही किया, और बहुत अच्छा होगा अगर तुम आइंदा के बारे में अपने इरादों से मुझे बाखबर कर दो। यकीन करो मैं किसी भी मामले में जबर का कायल नहीं। वो इतना कहकर चला गया। हुमा ने सोचा शायद कुदरत मुझ पर मेहरबान होने का इरादा कर चुकी है, मैं एक बार फिर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकूँगी, इस ज़िंदगी से दूर जा सकूँगी। ये सोच खासी खुशकुन थी और इसने दिल ही दिल में शहामत के किरदार को सराहा। गाँव के रस्म रवाज में जकड़े माहौल के परवरदा वो इसे ऐसी तोक़ा हरगिज़ तो कतन नहीं थी। शामत अब भी पहले की तरह बाहर सो रहा था और घर वालों से बहाना ये किया कि इम्तिहान देने वाला देर तक पढ़ता हूँ। यहाँ तो बल्ब जलाकर पढ़ता रहता हूँ, कमरे में ऐसा करूँ तो हुमा की नींद ख़राब होती है। बहाना तो बना दिया, मगर कच्ची गोलियाँ तो उन्होंने भी नहीं खेली थी। सब समझते थे मगर अब चुप हो गए थे। सलमा जो अपने शौहर पर जान देती थी, हुमा को देखकर हैरान होती। अब इसने शामत को हुमा का जिक्र करके मजाक करना भी छोड़ दिया था। आयशा कभी कभी इसे समझाने की कोशिश करती, नसीहत भी करती, तो तजुर्बात से खाली बस भाई की तारीफ़ें और लड़ाई ख़त्म करने की दरख्वास्त करती। हुमा सब सुन लेती, बात बता देती। भाई वो गाँव आ रहा है, भाभी वो गाँव आ रहा है। आयशा का लहजा मुस्कुराता बहुत शर्माया हुआ था। कौन? हुमा समझी नहीं। दिलावर। आयशा ने हौले से ही नाम लिया, फिर शर्मा का सर झुका लिया। तुमसे मिलने आएगा? हुमा ने पूछा। नहीं, मुझे कैसे मिलने आ सकता है? हाँ, अम्मा को सलाम करने आएगा। अच्छा, तो तुमसे मुलाकात नहीं होगी? होगी, वो मुझे बुलाएगा इधर किन्नुओं के बाग से परे। वो बहुत चाहता तुम्हें? हुमा बेयकीनी से बोली। हाँ, कहता तो यही है। अब मुझे क्या पता, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकूँगी। तुम मुझे इससे मिलवा सकती हो आयशा? हुमा इस शख्स को देखना चाहती थी जो मेडिकल का स्टूडेंट था और गाँव की 4 जमातें पास करने लड़की को दिल से कबूल कर रहा था। वो आएगा ना सलाम करने, तुम भी देख लेना। कब आ रहा है वो? कल शाम को आएगा। खुशी आयशा के अंग अंग से फूट रही थी और हुमा के लिए भी सब दिलचस्पी का बायस था। इसे अचानक इनके दारों में कशिश महसूस होने लगी थी। रात को शामिद भी नहीं लौटा था, रात चांदनी थी। हुमा आयशा के साथ बड़े से सहन में इधर उधर चक्कर लगाते हुए हौले से दावलावर की बातें सुन रही थी। वो कैसा आयशा? इसका इश्तियाक बढ़ रहा था। कदपुत में मेरे वीर शहामती की तरह। इसकी बात पर हुमा चुप सी हो गई। भाभी मेरा वीर तो बड़ा सोना है, डाडा जवान है, पर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? वो हमें बड़ा प्यारा है, इसे ये दुख ना दो। वो तो बड़े चाव से तुम्हें लेकर आया था। इसके प्यार की कदर करो। बात का रुख तब्दील हो गया। आयशा कभी कुछ कहा शामत ने मेरे बारे में? हुमा के लबों से फिसल गया। शायद ये दिलावर और आयशा की सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनने का असर था। अब तो नहीं, हाँ शादी के दिन बड़ा खुश था। वो तुम्हें बहुत चाहता है भाभी जी। पता नहीं क्या सच है। हुमा गहरा सांस लेकर सीढ़ियों पर आ बैठी। ठंड बढ़ रही है, अंदर चलकर सो जाओ। सुनो भाभी, वीर आए तो इसे कहना कि आज बाहर ना सो, इतनी सर्दी में बीमार ना पड़ जाए, तुम इसे मना लेना। आयशा इतना कहकर चली गई। हुमा यूँ ही बैठी, पता नहीं क्या क्या सोचती रही। रात भीगती रही। शामत घर नहीं आया। चांद बादलों की ओट में आया तो वो होश में आई। हाथ पर ठंडे हो रहे थे, सर्दी बदन में उतरती महसूस हो रही थी। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी नहीं लगाई कि शामत ने बिस्तर यहीं से लेना था। वो सुबह देर से उठने की हालत थी, मगर आज तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। आयशा इसे जगाने आई तो माथा जल रहा था, इसे बुखार था। वो घबरा के अम्मा को बुला लाई। क्या वो मेरी धी रानी को?
پھوپھی کی گھبرائی ہوئی آواز ہما نے ضرور سنی، مگر اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کے ان کی جانب دیکھ سکتی۔ سارا بدن مارے درد کے ٹوٹ رہا تھا۔ ہائے اتنا تیز بخار! سلمیٰ جا جلدی سے نواز کو بلا، اسے کہنا ڈاکٹر جی سے دوائی لے کر آئے۔ آمنہ اجرت میں کہنے کے بعد اس کے سرانے بیٹھ کر ہولے ہولے سر دبانے لگی۔ شامت کہاں ہے؟ پتہ نہیں اماں، صبح نظر تو نہیں آیا، بھی شاید رات کو واپس آئے نہیں۔ ہاں کہہ رہا تھا کہ اکبر کی طرف جا رہا ہوں، شاید رات وہیں رہ جاؤں۔ پھوپھی آمنہ کو یاد آ گیا۔ نواز کمرے میں آیا، ماں سے اس کے بارے میں پوچھا، ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے چلا گیا۔ پھوپھی نے صرف ڈاکٹر کی دوائی پر اعتبار نہیں کیا، گھریلو ٹوٹکے بھی آزماتی رہی۔ پتہ نہیں دوا کا اثر تھا یا ان ٹوٹکوں سے شام تک بخار میں خاصی کمی آ گئی، البتہ نقاہت بہت تھی اور آج اسے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ خود پر بہت ترس آتا تھا اور جی چاہتا کہ کوئی تو ہو۔ آنکھوں پر بازو رکھے چپکے چپکے بے آواز روتی رہی۔ شامت کی آوازیں آ رہی تھی، وہ شاید ابھی بھی واپس آیا تھا اور اب زینب کے بچوں کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ ہما کو یقین تھا عائشہ وغیرہ نے اسے ہما کی بیماری کے بارے میں بتایا ہوگا، پتہ نہیں حال بھی پوچھے گا یا نہیں۔ انجانے میں منتظر تھی، جب وہ باہر چپ چاپ ابھرتی سے لگتا وہ ادھر آ رہا ہے۔ کتنی دیر انتظار کرتی رہی، پھر مایوس ہو گئی۔ جب کروٹ بدل کر رخ دوسری جانب کر لیا تو کچھ دیر بعد وہ چلا آیا۔ ہما ایک مرتبہ پھر رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالکل متوجہ نہیں تھا۔ الماری کا تالا کھولا، کچھ تلاش کرتا رہا، پھر جب مطلوبہ کاغذات مل گئے تو دوبارہ تالا لگا کر باہر چلا گیا۔ حال تک نہیں پوچھا، گویا مری یا جیو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہی سلوک کرنا تھا تو لایا کیوں تھا؟ اتنی بے وقت تو میں کبھی نہ تھی۔ وہ تو صبح سے ہلنے چلنے کی ہمت بھی خود میں نہیں پاتی تھی۔ ابا نے غصے کے اٹھ بیٹھی، بھابھی دودھ لاؤں تمہارے لیے؟ عائشہ چلی ہے۔ نہیں مجھے نہیں پینا دودھ، تم جا کر دو اپنے بھائی کو۔ ہیں کیا ہوا؟ اس کے انداز پر اچنبھا لازمی تھا۔ وہ سمجھتا کہ اپنے آپ کو نک چڑھا علم اینڈ تھک کر دوبارہ لیٹ گئی۔ کچھ کہا اس نے؟ عائشہ قریب آ بیٹھی۔ ہما نے جواب نہیں دیا، پھر سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ میں بھی پوچھتی ہوں اس سے۔ نہیں عائشہ نہیں، پلیز اس سے کچھ مت پوچھنا، وہ اصل میں بخار ہے، میرا دماغ خراب کرنے پڑتا، تمہارے بھائی کو میں نے کل سے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا ابھی آیا تو تھا ویر کمرے میں؟ آیا ہوگا، میں سو رہی تھی۔ یہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ آیا تھا اور مجھے مکمل طور پر اگنور کیا؟ اتنی بیمار ہوں، حال تک نہیں پوچھا۔ میں دودھ لاتی ہوں گرم کر کے۔ عائشہ باہر نکل گئی اتنا کہہ کر۔ اس رات تنہائی میں شہامت کے تازہ ترین رویے پر جلتے بھولتے اچانک اندر سے سوال بھی ابھرا، ہما بی بی اگر تم چاہتی کیا ہو؟ آج اس کا رویہ تمہاری تکلیف کا باعث کیوں بن گیا؟ یہ وہی تو ہے جس کا قرب تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے، پھر اب کیا ہوا ہے؟ ہاں اب کیا ہوا ہے؟ شہامت کے بارے میں نے آج اس انداز میں کیوں سوچا؟ وہ میرے لیے اہمیت کیوں اختیار کرنے لگا؟ کیا یہ پھپھی کی نصیحتوں کا اثر ہے؟ میں عائشہ اور دلاور کی کہانی سے متاثر ہو گئی، یا شاید شہامت کا کردار اور بھرپور وجود میں خود کو بھولنے لگی ہوں۔ وہ ہے جو خود سے کیا تھا بھولتا جا رہا ہے۔ نہیں مگر نہیں، مجھے بھولنا نہیں چاہیے، خود کو گرنے نہیں دینا، مجھے واپس آنا اپنے لوگوں میں۔ اور پھر شہامت نے جس طرح موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے نکاح کر لیا تھا، کیا وہ معافی کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسے سبق ملنا چاہیے، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ گاؤں کی لڑکی اور شہر کی پاس شاعور تعلیم یافتہ لڑکی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ مجھے اپنے اشاروں پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس کی حسرت ہی رہنی چاہیے، مجھے خود کو سنبھالنا، کمزور نہیں پڑنا۔ پھوپھی نے اگلے 3 روز تک اسے گھریلو نسخے استعمال کروایا، وہ بھی خاموشی سب کرتی رہی۔ پھوپھی اس کی سعادت مندی پر خوش تھی۔ دوا کا خالی پیالہ لے کر باہر گئی تو عائشہ نے بتایا، دلاور گاؤں آ چکا ہے، شاید آج اماں سے ملنے آئے، تم ملو گی نا اس سے بھابھی؟ ہاں ضرور، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ دلاور تو اس روز ملنے نہیں آیا، البتہ شام کو احمد اطلاع دے رہا تھا، بھابھی شہر سے تم سے کوئی ملنے آیا۔ مجھ سے؟ کون ہو سکتا ہے؟ حیرت و تجسس سے بولی، پتہ نہیں کوئی لڑکا ہے، اپنا نام ادیم بتاتا ہے۔ ادیم؟ یہ نام اس نے دہرایا، پھر چلتی ہوئی بیٹھک میں آئی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہما کا ضبط جواب دے کے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر وہ تڑپ کر ہوئی، ہما یہ کیا ہو گیا؟ تم نے کیسے قبول کر لیا سب؟ وہ اس کا دکھ محسوس کر رہا تھا، اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا، خود سر جھکائے افسردہ کھڑا تھا۔ اب آئے جب سب پتہ ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد جب قرار آیا تو وہ آنسوں میں بھیگا چہرہ اٹھا کر کہہ رہی تھی، تم نے انتظار تو کیا ہوتا، آخر میں نے تمہارے پاس ہی آنا تھا۔ میں مجبور تھی، یہ پاپا کی خواہش تھی، آخری خواہش، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ شہر میں رک جاتی، ان کے ساتھ نہ آتی، تم نے ظلم کیا، خود پر بھی اور مجھ پر بھی۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے، میں یہاں روز مرتی ہوں، روز جیتی ہوں، خود پر ہنسی آتی ہے، یہ تھا میرا نصیب اور میں خواہم کا کیا کیا سوچتی رہی۔ نہیں یہ تمہارا نصیب نہیں ہے ہما، تمہیں میرے ساتھ یہاں سے چلنا ہوگا، میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، تم ہر حال میں مجھے قبول ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چھوڑو یہ سب اور ابھی چلو میرے ساتھ۔ تم سچ کہہ رہے ہو ادیم؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ دور پھٹے منہ تیرے تھے، ایک نکاح والے نے چھاڑ کے تھے، پیسے جل بھی کسی دن۔ وہ اسے چاہتا ہے جانتی تھی، مگر اتنی شدت سے اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم میرا خواب ہو ہما، اور اپنے خواب کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چلو میرے ساتھ۔ مگر ان لوگوں سے کیا کہوں؟ اس گھر کے مکینوں کا برتاؤ اس کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا رہا تھا، اس کو کیا لانا لازمی بات ہے، گولی مارو ان لوگوں کو، بس تم چلو۔ ادیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادیم تم نے یہ فیصلہ یقیناً ابھی کیا ہوگا؟ ہما اب بھی اسی انداز میں کرسی پہ بیٹھی تھی اور ہاتھ ادیم کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں ابھی اگرچہ یہاں آتے ہوئے میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ اگر تم خوش نہ ہوئی تو تمہیں اپنے ساتھ لیتا ہوں گا، پھر تمہاری حالت دیکھی تو مزید کچھ سوچنے کی گنجائش نہیں رہی۔ انکل اور آنٹی سے کچھ نہیں پوچھا؟ نہیں، ہم دونوں جب ایک ساتھ جائیں گے تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی، اگر تمہاری رائے سے نہیں اختلاف ہوا تو پھر؟ نہیں وہ میری بات کبھی نہیں ٹال سکتے، ادیم کو پورا یقین تھا۔ تم ان سے بات تو کر لیتے، میں مزید ٹوٹنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتی۔ ادیم اگر انکل اور آنٹی نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میرے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ پلیز ادیم مجھے غلط مت سمجھنا، یہ نہ سوچنا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، یہاں تو میں نے ایک ایک پل گن کر گزارے ہیں، بس اتنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ پورا اعتماد کے ساتھ رہوں، کوئی وہم میرے ساتھ نہ ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں ماں، اور تمہارے اس بات کو محسوس کرتا ہوں، تم بالکل فکر مت کرو، میں جا رہا ہوں، اور اب کی مرتبہ جب آؤں گا تو پاپا میرے ساتھ ہوں گے، وہ خود تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے، اب تو خوش ہونا۔ ہما نے اس بات میں سر ہلا، لاکھ لعنت ہما دے۔
اب میں چلتا ہوں. بیٹھو, چائے تو پیتے جاؤ. نہیں, دل نہیں چاہ رہا. یہ گھر اور یہاں کے مکین مجھے اپنے محرم محسوس ہوتے ہیں ہما. مجرم محسوس ہوتے ہیں ہما. سوری, محرم پڑھ رہی ہوں. اپنے مجرم محسوس ہوتے ہیں ہما. میں اب چلوں گا. اور سنو, تم کوئی بہم دل میں مت لانا, میں پاپا کو لے کر آؤں گا. عدیم چلا کر ہما کے لچی سوچوں کے دروازے کھول کے, آج اسے لگ رہا تھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد کھل کر سانس لیا, دنیا کو دیکھا اور دوست سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیدار ہونے لگی. آج بہت خوش ہوں. جب وہ سلمیٰ کے پاس بیٹھی, اسے درانتی سے ایک خاص طریقے سے سرسوں کا ساگ کاٹتے ہوئے دلچسپی سے دیکھ رہی تو اس نے پوچھا, اچھا, مگر تم نے کیسے محسوس کیا؟ ہما مسکرائی. کون آیا تھا شہر سے؟ سلمیٰ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولی. تھا ایک ہمارا جاننے والے میں سے, رشتہ دار ہے ہمارا. اس نے لوگوں کا سوچ کا اندازہ لگایا, یا تو فوراً رشتہ دار کہہ دیا. ماں کی طرف کا یا باپ کی طرف کا؟ سوال کچھ ایسا انہونا بھی نہیں تھا. یہاں کی عورتیں عام طور پر ایسی گفتگو کرتی تھی. دونوں طرف کا, میرے والد اور والدہ آپس میں رشتہ دار تھے. بڑے دنوں کے بعد ملنے آئے؟ ہاں, یہ ملک سے باہر تھا, ابھی آیا. اچھا, تو چلا کیوں گیا اتنی جلدی؟ چائے تک نہیں پی؟ کہا تھا میں نے اسے, ذرا جلدی تھی, کہتا پھر آؤں گا. ہاں جی, جم آئے, ہمیں تو خوشی ہوگی. سنو, وہ آئی ہے, وہ اور ماسی امرودوں کے باغ میں جا رہی ہے. کہتی ہے چلنا تو تیاری کر لو. ہاں, چلنا کیوں نہیں ہے, میں یہ ساگ چولہے پر چڑھا لوں, تم زینب کو بتا دو. میں بھی چلوں گی, ہما عائشہ کے کہنے سے پہلے بول اٹھی. ہے سچ؟ یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں چھوٹی بھرجائی مانتی بھی ہے نہیں. عائشہ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیے. آج ہما بڑی خوش ہے. سلمیٰ مسکرا کر عائشہ کو اطلاع دینے کے بعد ساگ کی پرات اٹھا کر چلی گئی. اس کا تو خیال تھا یہاں سے نزدیک امرودوں کا باغ ہوگا, یہاں سے چلے تو اب جانا ہی ہے, لگے ہاتھوں سیری ہو جائے گی. مگر مٹی سے ٹیڑھے میڑھے راستے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. حویلی سے باہر کچھ دور تک تو خالی میدان تھے, پھر مزاروں کے کچے پکے مکان, اور اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ. یہ ادھر سے لے کر ادھر کنارے تک ہمارے کھیت ہیں, اور بائیں ہاتھ پہ جو کھیت ہے نا, یہ ملک صاحب کے ہیں. عائشہ سارے راستے کچھ نہ کچھ بتاتی رہی. زینب, سلمیٰ, رانی, اس کی ماں, سب کی کوشش تھی کہ گاؤں کی ایک ایک چیز سے آج اس کا تعارف کروا دیا جائے. یہ لڑکیوں کا اسکول ہے, یہاں 5 جماعتوں تک پڑھایا جاتا ہے. وہ لڑکوں کا, ادھر مسجد ہے, ادھر کبڈی کا میدان. وہ سناتی رہی, یہ بھی دلچسپی سے سنتی رہی. مگر جب چلتے چلتے پاؤں میں درد کا احساس ہوا تو گھبرا گئی. ہائے, کتنی دور ہے ابھی تمہارے کھیت؟ میں تو بہت تھک گئی ہوں, پیاس بھی لگی ہے مجھے. بس تھوڑی دور. وہ یہ کہہ کر اسے ساتھ چلاتی رہی, اور آخر کار بہتے پانی کے نالے کے پاس آ کر رکی. تمہیں پیاس لگی ہے تو پی لو پانی. ہائے, یہاں سے اگر میں پانی پیتے ہوئے گر گئی تو؟ وہ تیزی سے بہتے پانی کو دیکھ کر ڈر گئی. زیادہ گہرا نہیں ہے, زینب نے بتایا. نہ بھائی, مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا چلو پھر آؤ. اس بار امرودوں کا باغ ہے, اور ہما کا یہ دیکھ کر دم فنا ہو گیا کہ پار کرنے کے لیے درخت کا موٹا ٹکڑا بطور پل استعمال کیا گیا تھا. کیا اس پر چلتے ہوئے ادھر جائیں گے؟ ہاں بھائی, سب اسی طرح جاتے ہیں. یہ تو خودکشی ہے, میں تو نہیں جا رہی. چلو عائشہ, ہم واپس گھر چلتے ہیں. اس نے مضبوطی سے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا, جبکہ باقی سب آگے پیچھے سنبھل کے اس نام کے پل پر سے گزر رہی تھی. یہ تو ویر لگتا ہے. عائشہ کی نظر ادھر ہی آتے ایک شخص پر تھی, جو بھی خاصے فاصلے پر تھا. تاہم ہما نے بھی پہچان لیا کہ آنے والا شامدی ہے. یقیناً اس نے بھی ان دونوں کو پہچان لیا ہوگا, جب بھی راستہ چھوڑ کر ادھر چلا. تم لوگ یہاں کہاں؟ اس کے بعد اس نے پار کھڑی بھابھیوں اور ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا. ہم ماسی اور رانی کے ساتھ آئے تھے باقی سیر کرنے, پر اب یہ ڈر رہی ہے. کہتی ہے اسے پل سے گزرنا تو بڑی نجی خودکشی ہے, اور اسے پیاس بھی لگی ہے, پر پانی نہیں پیتی. کہتی ہے نہر میں گر پڑی تو ڈوب جاؤں گی. دوسری طرف کھڑی سلمیٰ نے چلا کر کہا, ویر, تم بھرجائی کو لیتے ہیں نا, میں جا رہی ہوں. عائشہ اسے ہاتھ چھڑا کر چل پڑی. دوسرے کنارے پر کھڑی وہ چاروں اسے آدھا دیکھ کر باقی جانب بڑھنے لگی. آؤ. شامت نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. ہما نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی, وہ حد درجہ سنجیدہ تھا, نگاہ اس پر نہیں تھی. ہما نے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا, پھر تب پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ پل پار کر گئی. ذرا بھی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوا. اسے جانتی تھی شامت گرنے نہیں دے گا. پانی بھی پی لو. وہ لوگ ابھی ذرا دور نہیں گئی ہوں گی, ادھر ہی گئی ہوں گی. اور ہما کنارے پر بیٹھ کے دونوں ہاتھوں کی اوک بنا کر پانی بھر بھر پینے لگی. پانی ٹھنڈا تھا, اوپر گھنے درختوں کی چھاؤں, زمین پر سبزہ, پرندوں کی چہچہاہٹ, یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا. پانی کی پینے کے بعد اس نے منہ دھویا اور بالکل عائشہ اور بھابھی کے انداز میں دوپٹے سے صاف کر لیا. پھر اٹھ کھڑی ہوئی. شامت کی جانب دیکھا تو ٹھٹکی. وہ بڑی گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا. ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ دی. اسے اپنی جانب متوجہ پایا تو کھل کر ہنس پڑا. ہما نے کوئی تاثر نہیں دیا, خاموشی سے کھڑی پانی کو دیکھتی رہی. وہ سب انتظار کر رہی ہوں کہ تمہارا شاید یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا. اس کے انداز میں شوخی تھی. ہما کترا کر آگے بڑھ گئی. عائشہ اور باقی سب ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتی باتیں بناتی ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی. انہوں نے کتنا ہی پھل توڑا, کچھ کھایا, کچھ گھر لے جانے کے لیے رکھ لیا. ہما کے ذہن پر شامت سوار تھا, کوفت ہو رہی تھی. اس کی باتیں اور انداز یاد کر کے کچھ بھی اچھا نہیں لگا. وہ ایک جانب چپ چاپ بیٹھ گئی. بہانہ یہ بنا کے تھک گئی ہوں, دعا کرتی ہوں کہ عدیم جلد از جلد انکل کو لے کر آ جائے, اسے اس ناپسندیدہ ماحول سے رہائی مل جائے. بارش شروع ہو گئی تھی. اب موسم مزید سرد ہونے کا امکان تھا. شامت نے اپنا بستر ساتھ والے چھوٹے کمرے میں بچھا لیا. کبھی جو رات کے پچھلے پہر میں بارش ہونے لگتی, چھت پر ہونے والی ٹپ ٹپ سے ہما کی آنکھ کھل جاتی. بادل کی گرج اور بجلی کی ڈرا دینے والی چمک سے خوف محسوس ہونے لگتا. تنہائی, بے یقینی, مایوسی, اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. اس رات بہت طوفان آیا, بادل دل گرجتا رہا, بجلی کڑکتی رہی, اس کے اندر کی لڑکی روتی رہی. وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اتنے دن کیوں لگا دی اس نے؟ کہیں انکل اور آنٹی نے اس کی بات ماننے سے انکار تو نہیں کر دیا؟
اگر یہی سچ ہے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ کے اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ رات کی بارش نے ہر چیز جیسے دھو ڈالی تھی۔ صبح بھی مطلع ابرالود تھا، کالے کالے بادلوں نے سارا آسمان ڈھانپ رکھا تھا۔ گرم کپڑوں میں لپٹے بچے صحرا صحن میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ پھوپھی جی اور زینب سردیوں کے موسم کے لیے مونگی اور السی تیار کر رہی تھی۔ سارے گھر میں خوشبو پھیلی تھی۔ عائشہ نے بتایا کہ آج دلاور ادھر آئے گا۔ کیا بات ہے بھرجائی، آج تم بہت اداس لگ رہی ہو۔ ہاں سچ کا، عائشہ نے اپنے پیارے کبھی بھولتے ہیں؟ ادیم ضرور آئے گا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ دے گا۔ امید کی کرن چلملائی۔ آؤ ادھر چولہے کے پاس چل کے بیٹھتے ہیں، اماں آپ سوجی بھون رہی ہے، کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے، آؤ نا۔ اس نے ہما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ تو شام ہو رہی تھی، کچھ اندھیرا سے بادلوں کا تھا، ہواؤں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ پھوپھی کہتی تھی بادل اب یہاں سے جا رہے ہیں، اب کہیں اور برسیں گے اور صبح یہاں بڑی چمکیلی دھوپ نکلے گی۔ بی بی تیرے مہمان آئے ہیں، بھاگی نے آ کر بتایا۔ تو وہ عائشہ کے ساتھ بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی، ایک دم سے اٹھ کے، کون سے مہمان؟ جانتی تو تھی مگر پھر بھی تسلی کے لیے پوچھا۔ ایک تو وہی لڑکا جس روز آیا تھا اور ایک پکی عمر کا مرد ہے۔ اوہ، وہ ہما کی سب کی موجودگی نظر انداز کر کے بیٹھک کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ اندر جاتی سامنے سے آتے شہامت کو دیکھ کر رکنا پڑا۔ بی بی کے مہمان آئے شہر سے، بھاگی بھی پیچھے آ رہی تھی۔ اچھا، شہامت بھی بیٹھک کی طرف مڑ گیا۔ ہما کی رفتار سست پڑ گئی، جب وہ اندر پہنچی تو شہامت دونوں سے مل چکا تھا۔ انکل اسے بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے اور ندیم سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے جا کر سلام کیا، پھر واپس آ گئی۔ وہ انتظار میں تھے کہ کب شہامت وہاں سے اٹھے اور وہ جا کر ان دونوں سے بات کرے۔ پھوپھی نے بھاگی کے ہاتھوں چائے بھجوا دی، سے تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ پھر شہامت ماں کو یہ بتانا ہے کہ وہ اور ندیم ذرا باہر جا رہے ہیں اور وہ بزرگ ہما سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بہت دنوں سے منتظر تھی انکل، اس نے جاتے کہا۔ ہاں کچھ مصروف تھا میں، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ ہما اس کے مزید کچھ کہنے کا انتظار کرتی رہی، پتہ نہیں وہ کیا سوچنے لگے تھے۔ ہما کا دل پھر وسوسوں کا شکار میں گھرنے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے خاموشی کو توڑا۔ بیٹی میں نے شہامت کو آج پہلی مرتبہ دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ اس میں اجڑ دیہاتیوں والی کوئی بات نہیں، یقیناً پڑھا لکھا ہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ادیم نے مجھے سب کچھ بتا دیا اور مجھے اعتراض بھی نہیں ہے بیٹی، لیکن میں تم سے ادیم نہیں بلکہ تمہارا باپ بن کے ضرور کہوں گا۔ ایک بار پھر سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس بات سے انکار ممکن ہے کہ قد شکل و صورت میں شہامت ادیم سے بہتر ہے۔ ادیم میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے دنیا کے دو غم کا مزہ نہیں چکھا، میں ہر مشکل میں اس کے آگے ڈھال بن گیا، مگر شہامت جفا کش ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انکل؟ ہما گھبرا کر بولی۔ کہا نا، یہ سب میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر کہہ رہا ہوں، تجربہ کار ہوں اور پہلی نظر میں پھام گیا۔ اقبال بھائی کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ہما میری بیٹی، تم نے شاید ابھی تک غصے کی کینک سے دیکھا یہ نہیں سوچا دنیا کے تقاضوں کے ساتھ کچھ تقاضے نفس کے بھی ہوتے بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہامت کو کھو کر تم پچھتاوے کا شکار ہو جاؤ۔ کچھ لوگ اپنے اندر بڑی کشش رکھتے ہیں، بھرپور مردانگی اسی کا نام ہے۔ تم نے شاید شہامت کو غور سے نہیں دیکھا، تو آپ مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اگر تمہارا اور دیم کا فیصلہ یہ ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات بھی جانتا ہوں کہ دیم سے تمہاری محبت یہاں آنے کے بعد کی پیداوار اور یہ محبت نہیں ہے۔ وہ انکل کے پاس بیٹھی باتیں کہی تھی جب شہامت اور ندیم واپس آ گئے۔ شہامت ادھر نہیں آیا، وہ تینوں پلان بناتے رہے۔ انکل کہہ رہے تھے کہ فی الحال تم چند روز کا بہانہ بنا کر ہمارے ساتھ چلو، پھر وہاں جا کر اپنے وکیل سے مشورہ کروں گا۔ بھاگی رات کا کھانا یہیں لے آئی، کتنا اہتمام کیا تھا ان لوگوں نے، دل ہی دل میں تینوں شرمندہ ہوئے۔ کھانے کے بعد پھر باتوں کا دور چلا اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اچانک فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ یہ کیا؟ ادیم نے گھبرا کر ہما سے پوچھا۔ ڈاکو یہاں قریبی بیلا، وہاں ڈاکو رہتے، اکثر گاؤں پر حملہ کرتے تھے۔ یہ تو بڑی خطرے والی بات ہے۔ ادیم جس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا اپنے باپ کے پاس پلنگ پر جا بیٹھا۔ اگر وہ ادھر آ گئے تو؟ گھبراؤ نہیں، مرد بنو۔ انکل نے ہنس کر تسلی دی، ہما کی جانب دیکھا۔ ایک نئی تحریر، نئی سوچ، کتنا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ نظر سامنے دیوار پر جمی تھی، تاثرات سمجھنے والوں کو بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ ایک بار پھر شور اٹھا، وہ جیسے چونکی۔ شہامت، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، پھر ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ وہ بہت نڈر ہے، فوراً بندوق لے کر نکل کھڑا ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں کرتا۔ وہ باہر نکل گئی۔ شہامت، وہ چھوٹے کمرے کے دروازے پر آ کر رکی۔ ہاں کہو، وہ متوجہ ہوا۔ یہ آوازیں سن رہے ہو؟ ہاں مگر گھبراؤ نہیں، ان کا رخ ہماری طرف نہیں، شاید دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے، تم ڈرو نہیں، سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ انداز تسلی دینے والا تھا مگر پیار و محبت کی شیرینی مخفوت تھی۔ مجھے تو آپ کی فکر تھی، آپ بے دھڑک نکل کھڑے ہوتے ہیں، اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ قریب آ گئی۔ ہما، شہامت کا لہجہ بے یقین تھا، وہ مسکرا دی، پھر سر جھکا دیا۔ پاپا صبح ہمیں جلدی نکل جانا چاہیے، ہما آتی ہے تو کہتا ہوں کہ زیادہ کپڑے لے جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ مل جائے گا وہاں سے۔ اب وہ نہیں آئے گی دیم، صبح ہم دونوں کو ہی جانا ہوگا۔ پاپا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، سب کچھ سمجھ لینے کا احساس تھا۔ وہ جان کے تھے دیم کی ذرا سی حرکت ہما کو بیدار کر کے عورت بیدار ہو گئی ہے، اب سب کچھ بھول جائے گی۔ تپتے صحرا، دو تیز پانی کی لہریں، اسٹیٹس کا غم، سب ہوا ہو جائے گا۔ اندر کی عورت جاگی ہے، اب صرف جیدار کا پیار ہوگا اور جہاں ہوگا اور احساس ہوگا، اور گاؤں کا یہ گھر ہی ہر خوشی کا مرکز بن جائے گا۔ پھوپھی نے سچ کہا تھا، صبح بڑی چمکیلی ہوگی۔ اچھا جی تو گائز یہاں پہ ہماری یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول کا نام ہے جناب خوشبوؤں کا چمن، ریٹن بائی سمرا بخاری۔ حالانکہ اس کو تھوڑا سا اور لکھنا چاہیے تھا، اس کا اینڈ اور اس سے اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا، جو کہ رائٹر نے نہیں کیا۔ پھر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ لاسٹ میں کمنٹ سیشن دیکھ لیتے ہیں کوئکلی، کیونکہ مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی ہے۔ چاکلیٹ لور، وعلیکم السلام۔ ابھی پلیز کوئی لانگ ناول اپلوڈ کرے، رومانٹک۔ یار ابھی لانگ نہیں آئیں گے، ابھی فی الحال میرا شارٹ ناول کا ہی پلان ہے، انشاءاللہ اس کے بعد لانگ پڑھیں گے۔ انیس پانو، بہت ہی اچھا ناول ہے، تھینک یو ریج، ویلکم ڈیئر۔ موسیٰ سعید، وعلیکم السلام۔ ریان، وعلیکم السلام۔ نائس ہیپی اینڈنگ، اس طرح مکمل ناول بھی ریڈ کریں۔
جی آج کل مکمل ہی ریڈ ہو رہے ہیں، اور موسیٰ سعید ریحان کافی ٹائم بعد نظر آئے ہیں آپ. ہیرا صدف بہت اچھا، تھینک یو. میر خان امیزنگ زبردست ناول، تھینک یو. سائم بھائی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. زبردست ناول، تھینک یو. آپ بھی کافی ٹائم بعد نظر آئی ہیں. بشریٰ اعظم زبردست ناول، تھینک یو بشریٰ. خدا شفیق زبردست ناول تھا، تھینک یو. میر خان نائس ناول. آپ لانگ ناول کب اپلوڈ کر رہی ہیں؟ آپ کوئی مست ناول اپلوڈ کرنا، لانگ ناول فی الحال نہیں ڈیئر. تو یہاں پہ ابھی ہمارا کمنٹ سیکشن اختتام کو پہنچا، مجھے اجازت ہے، جلد ملیں گے باقیوں کا نیکسٹ میں. اللہ حافظ.